السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں حاضر ہوں آپ کے ساتھ اندیکھا خواب کی قسط نمبر 27 لے کر۔ تو چلیں پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ آج سڑکوں پر موجود ٹریفک کو دیکھ کر یوں معلوم ہوتا تھا گویا گاڑیوں کا سیلاب آ گیا ہو۔ ہر کوئی افراتفری کے عالم میں اپنی منزل کی جانب گامزن دکھائی دیتا تھا۔ آسمان پر گہرے بادل اطراف میں پھیلے ہوئے تھے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے یہ بادل کسی بھی وقت برس کر فضا میں چھائی عجیب سی بے چینی کو اپنے ساتھ بہا لے جائیں گے۔ اس وقت تھانہ گلبرگ میں خوب گہما گہمی تھی۔ حاشر بے چینی سے یہاں کوریڈور میں چکر کاٹ رہا تھا۔ اس نے اپنے لائر کو کال کی تھی جس نے آدھے گھنٹے میں یہاں پہنچنے کا بولا تھا۔ وہ اسرا کو ان لوگوں کے سپرد قطعی نہیں کر سکتا تھا۔ جب تک اس کی ساحر سے بات نہیں ہو جاتی تب تک تو بالکل نہیں۔ یہی وجہ تھی وہ اپنی کار میں ان کی وین کے پیچھے پیچھے ہی یہاں آیا تھا۔ وہ مسلسل ساحر سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا جس کا نمبر بن جا رہا تھا۔ اس کا بھائی اس پولیس اسٹیشن کا ایس پی تھا، مگر ان لوگوں کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے یہ لوگ اسے جانتے ہی نہ ہوں۔ ان کا یہ خشک اور روڈ بیہیویئر حاشر کو ضبط کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اسرا کو یہاں لاتے ہی کسی خطرناک مجرم کی طرح بے دردی سے لاک اپ میں بند کیا گیا تھا۔ اس کے لاک اپ کے باہر 4 کانسٹیبل کھڑے ڈیوٹی کر رہے تھے تاکہ کوئی اس کے گرد منڈلا بھی نہ سکے۔ اسرا ایک کونے میں سکڑ کر بیٹھی جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف و ہراس واضح تھا۔ اپنے ڈریس سے ہم رنگ شال کو اپنے گرد اچھے سے اوڑھے وہ سمٹ کر دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھی جیسے اپنی ذلت پر بے بس تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ اسرا کو لگ رہا تھا کہ آج اس ذلت بھری رات کے بعد وہ کبھی کسی سے آنکھ نہیں ملا پائے گی۔ اس نے انفرادی طور پر اس معاشرے میں اپنا مقام، اپنی حیثیت، اپنی عزت کھو دی تھی۔ اسرا عالم آج پورے قد سے ڈہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بے ساختہ اس کے بچپن سے لے کر جوانی تک کا ہر دن لہرا گیا۔ اس نے ہر کلاس میں ٹاپ کیا تھا۔ وہ بورڈ کی ٹاپر تھی، اپنی یونیورسٹی کی ٹاپر تھی۔ آج تک اس کے ارد گرد موجود ہر شخص نے اسے سراہا تھا۔ اس کی قابلیت پر ان کی آنکھوں میں ان کے لیے پسندیدگی ہوتی تھی، فخر ہوتا تھا، تاثر کن تاثرات ہوتے تھے۔ اسے سچ بولنے کی عادت تھی۔ اس نے آج تک سچائی کا ساتھ دیا تھا، کبھی کسی غلط بات کو سپورٹ نہیں کیا تھا۔ وہ ایک کانفیڈنٹ اور بہادر لڑکی تھی جسے حالات نے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ اسے تو اپنے خوابوں کی دنیا سے فرصت نہیں ملتی تھی، وہ تو اپنے آپ میں جینے والوں میں سے تھی۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ اس سے ایسی کون سی غلطی سرزد ہوئی جو وہ اس بری طرح سے گری تھی کہ ایک قاتلہ کے الزام میں زندگی کے ہر کھیل سے باہر نکال دی گئی۔ آج اس جیل میں مقید وہ ذلت کے ہر مقام سے گزر چکی تھی۔ اس کی سیلف رسپیکٹ کو بہت بری ٹھیس پہنچی تھی، وہ مکمل ٹوٹ چکی تھی۔ اس ذلت نے اس کی ذات کی ساری خود اعتمادی چھین لی تھی۔ لوگ کی خود کی جانب اٹھتی بے یقین نگاہیں اور ان کی باتیں اسرا کا دل ٹکڑوں میں تقسیم کر گئی تھی۔ اسرا عالم آج جو ٹوٹی تھی شاید اس کے لیے دوبارہ سے کھڑے ہونا ممکن ہوتا۔ وہ ایک غیر مرئی وہ ایک غیر مرئی نقطے کو دیکھتے ہوئے جیسے ذہنی طور پر یہاں موجود ہی نہیں تھی۔ باہر ہوتی طرح طرح کی گفتگو اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی، مگر وہ تو اپنے ماضی میں کھوئی جیسے اپنی کسی غلطی کی نشاندہی کرنا چاہ رہی تھی جس کی وجہ سے یہ رسوائی اس کے مقدر میں لکھ دی گئی تھی۔ پولیس اسٹیشن کے باہر 2 تیز رفتار گاڑیاں تیز سے آ کر رکی تھی جن کی ٹائروں کی چرچراہٹ نے اندر اتنا شور ہونے کے باوجود بھی سب کو اپنی جانب متوجہ کر دیا تھا۔ انسپکٹر فضان نے ٹیبل سے پاؤں اٹھا کر گردن ذرا سی ترچھی کر کے اندر آنے والے کو دیکھا تھا اور پھر اسے لگا کہ اس کی روح فنا ہو گئی ہو۔ اسے اپنے سامنے اپنی موت کا فرشتہ آتا ہوا دکھائی دیا۔ اپنے سامنے موجود شخص کے چہرے کے تنے نقوش، منجھے ہوئے جبڑے، لاتعداد شکنوں سے سجی روشن پیشانی، خون رنگ ہوتی سرخ آنکھیں اس کی اشتعال کا پتہ دیتی تھی۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے وہ آج کسی کا قتل کرنے کا تہیہ کر کے آیا ہو، کسی کو جان سے مار دینے سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ سحر اسرار کی کن پٹی کی رگیں ابھری ہوئی اس کے ضبط کا امتحان لے رہی تھی۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر کب سے اس پولیس اسٹیشن پر اپنا حکم جھاڑتے انسپکٹر فضان کی حالت پتلی ہوئی تھی۔ اسے اتنی سردی میں بھی ٹھنڈے پسینے آئے تھے جبکہ وہ اس کی شامت کی صورت کسی قہر ڈھانے کا ارادہ لیے قدم قدم چلتا اسی کی جانب بڑھا تھا۔ اس سے پہلے کہ انسپکٹر فضان یہاں سے فرار کی کوئی راہ دیکھتا جب سحر نے اسے گریبان سے دبوچ کر اپنے سامنے کیا تھا اور پھر اسے نہیں یاد کہ اس نے اسے ایک ہاتھ سے کتنے تھپڑ مارے تھے۔ اس کا سر وہاں رکھی ایک جانب ٹیبل پر پوری قوت سے مارتا وہ اس کا سر کھول چکا تھا۔ انسپکٹر فضان کا پورا چہرہ خون سے تر ہو گیا تھا۔ سحر نے اس کا لمحوں میں وہ حال کر دیا تھا کہ اسے پہچاننا مشکل ہو گیا۔ وہاں موجود ہر کوئی سانس تک روک کے اپنے صاحب کا غصہ دیکھ رہا تھا۔ کسی نے بھی آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس وقت اس پولیس اسٹیشن پر گویا اس کا غصہ قہر بن کر برسا تھا۔ اسرا کی گرفتاری میں ملوث انسپکٹر فضان کے خاص آدمی بھی اس کے قہر کے زد میں آئے۔ انسپکٹر فضان کے ساتھ زمین پر پڑے راہ رہے تھے، تڑپ رہے تھے۔
انسپیکٹر فیضان درد سے بری طرح چلا رہا تھا۔ سہار نے اس کے جسم کا ریشہ ریشہ ادھیڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ شیر تھا، اس نے ان گیدڑوں کو ایک لمحے میں دھول چٹا دی تھی۔ حاشر بھی وہاں کھڑا لب منجھے یہ سب دیکھ رہا تھا، جبکہ اسے ان کی حالت دیکھ کر اندر تک سکون پہنچا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ریسٹ کرنے کی؟ آنسر می، آئی سیڈ ہاؤ؟ اسے بے ہوش ہوتے دیکھ غصے سے کھولتے ساحر نے اسے گریبان سے دبوچ کر اپنے سامنے کھڑا کرتے ہوئے چلاتے ہوئے کہا۔ ازحد غصے سے ساحر کی بھاری آواز وہاں موجود سب کو سہما گئی تھی۔ انسپیکٹر فیضان اس کی مار کھا کھا کر ادھمرا ہو گیا تھا۔ اس کے جھنجھوڑنے پر اپنے زخموں کی تکلیف برداشت نہ کرتا ہوا بے ہوش ہو گیا تھا۔ ساحر اس نے اسے بے ہوش ہوتے دیکھ نفرت سے اس کا گریبان چھوڑا تھا، جس پر وہ پیچھے کو پورے قد سے زمین بوس ہوا تھا۔ اس پولیس اسٹیشن سے کوئی نہیں باہر جائے گا۔ میرے گھر اس نقلی گرفتاری میں شامل ایک فرد اپنے عمل کا جواب دہ ہوگا۔ آئی سویئر، میں بہت برا پیش آؤں گا۔ وہاں موجود ان سب کو خون شام نگاہوں سے دیکھتا ہوا گویا وہ بولا نہیں تھا بلکہ دھاڑا تھا، جس پر وہ سب اپنی جگہ پر ہل کر رہ گئے۔ انسپیکٹر فائق اور رافع اس کے ایک اشارہ کرنے پر آگے آئے تھے اور ان سب پولیس والوں کو گریبان سے پکڑ کر ایک بڑے سے ہال کی جانب لے گئے۔ ایک لمحے میں پولیس اسٹیشن میں سناٹا چھا گیا تھا۔ اس کے غصے کے سامنے کوئی ٹک پاتا ہی نہیں تھا۔ بھائی اسرا، حاشر نے اس کو غصے سے گھبراتے ہوئے اس کا دھیان اسرا کی جانب دلایا تھا، جس کو دیکھ کر لگتا تھا کہ ابھی اس کا دل نہیں بھرا کہ وہ انسپیکٹر فیضان کو بخش دے۔ اسرا کا نام سنتے ہی سحر کو کچھ یاد نہیں آیا تھا۔ جاتے ہوئے اس کی نم آنکھیں، اس کا پریشان ہونا، اس کا بے بسی سے روکنا۔ وہ انسپیکٹر فیضان کو ایک زوردار لات رسید کرتا ہوا نفرت بھری نگاہ اس کے وجود پر ڈال کر لاک اپ کی جانب بڑھ گیا، جہاں انسپیکٹر نیلا نے پہلے ہی لاک اپ کا دروازہ کھول دیا تھا اور اسرا کو باہر آنے کا کہہ رہی تھی، لیکن اسرا اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ کچھ بھی سننے سمجھنے سے قاصر ہو۔ سہار نے اسے ہاتھ کے اشارے سے پیچھے ہونے کا کہا تھا اور خود قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا تھا، جس کی ویران آنکھیں سحر اسرار کا دل مضطرب کر گئی تھی۔ اسرا نے اس کے اپنے قریب گھٹنوں کے بل جھک کر بیٹھنے پر خالی خالی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا، اور پھر جیسے اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں میں مزید روانی آئی تھی۔ سحر کی نگاہیں اس کی شفاف بے داغ رنگت پر بنے آنسوؤں کے نشانوں پر جم سی گئی تھیں۔ اسرا کی ان آنکھوں میں اذیت کی ایک داستان رقم تھی جو کسی کا بھی دل بے چین کر دے۔ آپ آ گئے۔ میں نے کہا تھا کہ مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ میں نے کہا تھا نا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ آپ نے ایک نہیں سنی۔ وہ اپنے بہتے آنسوؤں کے دوران ویران نگاہوں سے اس کے چہرے کی جانب دیکھتی جیسے شکوہ کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی گہرے صدمے کے زد میں ہو۔ ساحر کا دل اس لڑکی کی تکلیف پر بے ساختہ ہی اللہ سے شکوہ گناہ ہوا تھا کہ آخر اس کی تکلیف کیوں ختم نہیں ہوتی تھی۔ آئی ایم سوری۔ سار کو اپنے الفاظ بے معنی لگے۔ اسرا کی حالت دیکھ کر اس کا دل کر رہا تھا کہ ساری دنیا کو آگ لگا دے، کسی کو سکون سے نہ رہنے دے جب تک وہ بے چین ہے۔ اسے سہارا دے کر یہاں سے اٹھاتے ہوئے گویا وہ اس سے بری طرح شرمندہ تھا، جسے اللہ نے اس کا محافظ بنایا تھا۔ وہ ایک بار پھر اس کی حفاظت نہیں کر پایا تھا۔ اس نے اسرا کا بازو تھاما تو اس کی ہتھیلی خون سے بھیگ گئی۔ اسرا کے زخموں سے خون بہہ رہا تھا۔ اسے چونک کر اپنی ہتھیلی پر نظر ڈالنے کے بعد اسرا کی جانب دیکھا تھا، جس کی نگاہیں بھی اس کے ہاتھ پر مرکوز تھیں۔ اس سے پہلے کہ ساحر کچھ کہتا، جب اسرا دونوں کے درمیان موجود 2 قدموں کا فاصلہ عبور کرتی ہولے سے اس کے قریب آئی تھی اور اس کے گلے لگتی جیسے وہ اسے اپنی جگہ پر پتھر کا کر گئی۔ ساحر ایک پل کو سانس تک روک گیا۔ آئی مس یو بیڈلی۔ آپ سے زیادہ میرا اپنا کوئی نہیں ہے۔ اس بات کا احساس مجھے آج ان گزرے چند گھنٹوں میں ہو گیا ہے۔ وہ اس کے شانے پر سر رکھے جیسے خود پر گزری قیامت کو لفظوں میں بیان کرنے سے قاصر تھی۔ اس کا لہجہ سنجیدگی میں ڈوبا، ٹھہرا ہوا، کھویا کھویا سا تھا، جبکہ دوسری جانب ساحر نے اس کے لہجے میں چھپی بے بسی کو، تنہائی کو شدت سے محسوس کیا تھا۔ اس کے حصار میں خود کو محفوظ تصور کرتی تھی اور اس کا واضح اظہار ساحر اسرار کے مصرف دل کو قرار پہنچا گیا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اسرا عالم کی اس کرم نوازی پر پھولے نہ سماتا، مگر اس وقت وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ ساحر اس کی کیفیت سمجھ سکتا تھا، تبھی اسے ہولے سے شانے سے تھام کر خود سے الگ کیا تھا۔ یہ تمہاری آخری تکلیف تھی اسرا۔ اس کے بعد میں تم تک پہنچنے والا ہر ہاتھ راستے میں ہی کاٹ کر پھینک دوں گا۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھامتا وہ مضبوط لہجے میں جیسے اسے باور کروا رہا تھا۔ اس کی بات پر اسرا نے اپنی ہاتھ کی پوچھ سے اپنے آنسو صاف کیے تھے اور خود کو اس کے قریب محسوس کرتی وہ ہوش میں آتی بے ساختہ ہی فاصلہ بنا گئی۔ دل تو اس کی موجودگی پاتے ہی پرسکون ہو گیا تھا۔ اس کی شال کا سرا اس کی پیشانی تک کھینچ کر درست کرتا وہ اس کا ہاتھ نرمی سے تھام کر اپنی مضبوط گرفت میں تھامتا ہوا وہاں سے نکلتا چلے گیا۔ اسرا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے ساتھ چل رہی تھی، جبکہ اس کی نظریں اپنے ہاتھ میں مقید اس کے ہاتھ پر جمی ہوئی تھی۔ پورے پولیس اسٹیشن میں موجود لیڈی انسپیکٹر اور لیڈی کانسٹیبلز نے آنکھوں میں ستائش سی لیے
اس شاندار مرد کی ہمراہی میں چلتی سدھان پانسی لڑکی پر نگاہ ڈالی تھی کہ ایک ساتھ چلتے دوسروں کی ساری توجہ اپنے جانب مبذول کر لیتے تھے۔ انسپکٹر فیضان اور اس کے زخمی ساتھیوں کو اسپتال لے جایا گیا تھا جہاں رافع خود ان کے پیچھے گیا تھا۔ وہ لوگ اس بار انسپکٹر فیضان کو قطعی چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھے، اس لیے وہ ان کے سر پر مسلط تھا۔ سحر کے ساتھ رافع، انسپکٹر فائق اور دو چار انسپکٹر کراچی میٹنگ کے سلسلے میں گئے تھے، جبکہ وہاں پہنچتے ہی کچھ لوگوں نے ان کی گاڑی پر حملہ کیا تھا، اور یہ حملہ اس قدر اچانک اور شدید تھا کہ انہیں سچویشن کو سمجھنے میں کچھ لمحے لگے تھے، جس کے بعد وہ ان آدمیوں پر قابو پا چکے تھے جنہوں نے اس کی گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ کر دی تھی۔ گاڑی بلٹ پروف ہونے کی وجہ سے ان کی بچت ہو گئی تھی۔ اس ارتداد پر ان کا بہت وقت ضائع ہوا تھا۔ ان کی میٹنگ بھی پوسٹ پون کر دی گئی تھی، جس پر ساحر ضبط کر کے رہ گیا۔ ساحر انسپکٹر فیضان کے سارے پلان کے بارے میں سرے سے لا علم تھا، جبکہ اس پولیس اسٹیشن میں کام کرتے اس کے وفادار بھی لا علم ہی تھے۔ جبکہ اسرا کو گرفتار ہو کر پولیس اسٹیشن لاتے ہوئے دیکھ سارا معاملہ سمجھتے ہوئے اس کے ایک وفادار کانسٹیبل نے ساحر کو ایک خفیہ نمبر سے کال کر کے ساری کہانی بتا دی تھی، جس پر ساحر کا دل کیا کہ اپنی گن میں موجود ساری گولیاں سے انسپکٹر فیضان کے جسم میں اتار دے۔ تبھی یہاں پہنچتے ہی اس نے اپنے غصے کو دبایا نہیں تھا، بلکہ اس کے حق دار پر اتار دیا تھا، جس کے بعد بھی اس کا غصہ ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس خبر کو سننے کے بعد اسے اپنی پوزیشن یا اپنے گھر والوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اسے پرواہ تھی تو صرف اسرا عالم کی تھی، جسے وہ ان کی سازش کا شکار ہونے سے بچا نہیں پایا تھا۔ منظور شاہ نے سب کر کے اسے وارننگ دی تھی کہ جس طرح آج اس نے اس کی بیوی اور اس کے گھر والوں کی عزت کا جنازہ نکالا ہے، اگر وہ باز نہ آیا تو وہ اس سے بھی انتہائی قدم اٹھائے گا۔ اس کی ان دھمکیوں کی ساحر کو رتی برابر پرواہ نہ تھی۔ اسے منظور شاہ کی ساری سازش کا پتہ چل گیا تھا۔ اس نے فیضان کے ذریعے اسرا کو ایکسپوز کیا تھا۔ یہ اریسٹ وارنٹ نقلی تھا، اپنی ذاتی دشمنی نکالنے کے لیے اور لوگوں کے سامنے اس کی پوزیشن کو خراب کرنے کے لیے۔ منظور شاہ نے سب کیا تھا، جو کہ رائے گا تو بالکل نہیں کیا تھا۔ رات کے تقریباً 1-2 بجے وہ لوگ گھر پہنچے تھے۔ اسرا کی سائڈ سے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اس نے اسے بازو سے تھام کر اترنے میں مدد دی تھی۔ اسرا کی بازو اور شانے پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ اسے پولیس اسٹیشن سے سیدھا ڈاکٹر کے پاس ہی لے کر گیا تھا۔ اس نے ڈاکٹر سے اس کے زخموں کی دوبارہ بینڈیج کروائی تھی۔ سحر کے کہنے پر ہی ڈاکٹر نے اسے نیند کا انجیکشن لگایا تھا، جس کے بعد سے اسرا کو اپنے سانپ پر بوجھ سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی بادامی آنکھیں بھوجل سی ہو رہی تھی، جبکہ وہ اسپاٹ چہرے سے لب منچے اس کے ساتھ ہی لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی وہاں موجود سب نے ان کی جانب دیکھا تھا۔ حاشر، جو کہ پچھلے 1 گھنٹے سے گھر پر موجود ان کا انتظار کر رہا تھا، ان کے آتے ہی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا، جبکہ زمیل اور رمیسا بیگم کا چہرہ ہر طرح کے تاثر سے عاری تھا، اسپاٹ اور سنجیدہ۔ ان کے چہروں پر اپنے لیے غیر شناسائی کی رمق دیکھ کر اسرا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھونج کر کھولا ہو۔ وہ سب کچھ برداشت کر گئی تھی، جبکہ ان کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت اور بدگمانی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے بے ساختہ ہی بازو سے ساحر کی شرٹ کو اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ کی مٹھی میں دبوچا تھا۔ وہیں رک جاؤ ساحر، اس بدنام زمانہ لڑکی کو جہاں سے اٹھا کر لائے ہو وہیں چھوڑ کر آؤ۔ یہ لڑکی اب اس گھر میں نہیں رہے گی۔ میں مزید اس گھر کی بدنامی برداشت نہیں کر سکتی۔ رمیسا بیگم کی سر سپاٹ ضبط سے بھوجل آواز پورے لاؤنج میں گونجتی ایک پل کو اندر داخل ہوتی اسرا کے قدم وہیں روک گئی تھی۔ سحر نے ان کی بات پر سختی سے لب بھونچے تھے، جبکہ اسرا کی آنکھوں سے کئی آنسو چھن کر ٹوٹ کر اس کے رخساروں پر بہہ گئے۔ وہ اپنا سر جھکا گئی۔ ماں صاحب، ہم اس بارے میں بیٹھ کر بات کریں گے، گہرے سنجیدگی میں ڈوبے بھاری لہجے میں کہتا وہ جیسے رمیسا بیگم کو مزید کچھ بھی کہنے سے روک گیا تھا۔ جنت بھی، آپ اسرا کو کمرے میں چھوڑائیں۔ ایک طرف کھڑی ڈھیڑ عمر ملازمہ جو کہ سالوں سے یہاں جاب کر رہی تھی، اسے آواز دیتے ہوئے سحر نے اسرا کا ہاتھ تھام کر ان کی جانب بڑھایا، جسے وہ فوراً تھام کر اسرا کو لیے اوپر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ اسرا کو ایک ایک قدم اٹھانا دشوار لگ رہا تھا۔ سب کی مشتعل اور بدگمانیوں بھری نظریں اپنے وجود پر برداشت کرتی اسرا کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ بے بسی کے انتہاؤں پر وہ بے آواز روتی رہی تھی اور اپنے قدم گھسیٹتی ان کے ساتھ کمرے میں چلے گئی۔ رمیسا بیگم نے کھار کھاتی نگاہوں سے اسرا کو اوپر جاتے دیکھا تھا۔ ان کا غم و غصے سے برا حال تھا۔ اس لڑکی نے ان کی خاندانی وقار اور عزت کو دو کوڑی کا کر دیا تھا، جس پر اسے کبھی معاف نہیں کرنے والی تھی، کبھی بھی نہیں۔ اس کے اوپر جانے کے بعد سحر نے ایک سرد سی سانس کھینچی تھی اور اپنی ماں کی جانب دیکھا، جو کہ بے حد غصے سے اس کی جانب بھی دیکھ رہی تھی۔ سحر کی شرٹ پر جا بجا خون کے نشان تھے، اس کی سفید رنگت پر سردی سے، غصے سے اور شاید ضبط سے بھی سرخیاں گھلی ہوئی تھی، جو کہ اس کی وجاہت میں مزید اضافے کا باعث تھی۔ ان سب کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے وہ رمیسا بیگم کا ہاتھ تھام کر انہیں اپنے پاس بٹھاتا اسرا پر لگے اس الزام کی داستان کو شروع سے لے کر آخر تک ایک ایک بات بتا گیا، مگر اس نے اس نکاح کی حقیقت ان
سے چھپا لی تھی۔ اس کے علاوہ باقی سب سچ سچ ہی بتا دیا تھا، جسے سننے کے بعد وہاں موجود سب ہی کچھ پلوں کے لیے سناٹوں کی زد میں آئے تھے۔ حاشر کی آنکھوں میں اسرا کے لیے ہمدردی تھی، جبکہ زمل کی نگاہوں میں بے تحاشا خف کی۔ رمیسا بیگم اسرا کی حقیقت جان کر بری طرح ہرٹ ہوئی تھی۔ اس لڑکی کی وجہ سے زندگی میں پہلی بار سہار نے ان سے اتنے جھوٹ بولے، اتنے بڑے دھوکے میں رکھا۔ اسرا کو سب سے چھپانا، اس کے لیے ان کے فیصلے کی مخالفت کرنا، وہ یہ سب جان کر مزید مشتعل ہوئی تھی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے ساحر، ساری دنیا کی لڑکیاں مر گئی تھی جو تم نے اس سے شادی بھی کر لی۔ اس بدنام لڑکی کی مدد کرتے اور بقول تمہارے، اگر وہ بے قصور تھی تو اسے انصاف دلوا کر معاملہ ختم کرتے، اپنی ہمدردی اور مدد کو ایک حد تک رکھتے۔ اسے میرے گھر میں گھسانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تمہیں اتنے بڑے دھوکے پر کبھی معاف نہیں کروں گی ساحر۔ تمہارے باپ کی برسوں کی کمائی ہوئی عزت کو، ہمارے خاندانی وقار کو اس لڑکی نے مٹی میں ملا کر رکھ دیا، ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اسے میرے گھر سے جتنی جلدی ہو سکے طلاق دے کر چلتا کرو، ورنہ تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ رمیسا بیگم بے حد مشتعل لہجے میں اپنی بات کہتی اس پر ایک خفکی بھری نگاہ ڈال کر وہاں ٹھہری نہیں تھی، تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ ان کی آخری بات نے ساحر اسرار کو کانٹوں پر گھسیٹ لیا تھا۔ اس کا دل جیسے کسی نے سختی سے مٹھی میں بھینچ کر کھولا ہو، اس کا دل جیسے کسی نے سختی سے مٹھی میں بنچ کر کھولا تھا، جس پر وہ تڑپ کر رہ گیا اور بے یقینی سے ان کی جانب دیکھنے لگا کہ ان کے لیے تو یہ کہنا آسان تھا، جبکہ اس نے تو کبھی ایسا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ رمیسا بیگم کے جانے کے بعد وہ کئی لمحے پلک تک نہ جھپک سکا، کیونکہ ساحر اسرار مر تو سکتا تھا مگر اسرا عالم سے کبھی دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ زمر رمیسا بیگم کے جانے کے بعد خاموشی سے اٹھ کر ان کے پیچھے چل دی، جبکہ حاشر نے اٹھتے ہوئے ساحر کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے گویا اسے تسلی دی تھی۔ آپ کو اسرا کی حقیقت نہیں چھپانی چاہیے تھی، ماں صاحب بہت ہرٹ ہوئی ہیں، ہوپ سو کہ وہ بعد میں اپنے فیصلے پر غور کریں۔ اسپورٹ سے لہجے میں جانے وہ اسے تسلی دے رہا تھا یا مستقبل میں ہونے والے کسی بڑے نقصان سے آگاہ کر رہا تھا، وہ سمجھ نہ سکا۔ حاشر اپنی بات کہہ کر وہاں سے چلے گیا تھا۔ پورا لاؤنج ایک پل کو سناٹے میں ڈوب گیا تھا، بس وہاں ساحر اسرار رہ گیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس کے گھر والوں نے شاید اسے یوں اکیلے چھوڑا تھا، اپنی محبت کی خاطر، جانے اب اسے اور کیا کچھ برداشت کرنا تھا۔ اس نے ایک پل کو اپنی آنکھیں سختی سے بنچ کر جیسے خود کو حوصلہ دیا تھا کہ وہ ساحر اسرار تھا جس نے کبھی ہارنا نہیں سیکھا تھا۔ آج کی رات کی اذیت میں گزرے ایک ایک لمحے کا حساب اپنے دشمن سے اب لینے کا ارادہ رکھتا تھا، انہیں نیست و نابود کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، دشمن کا ایک ایک لمحہ عذاب بنانے کا ارادہ رکھتا تھا، اور اپنی انسلٹ کا بدلہ وہ قطعی کل پر نہیں چھوڑنے والا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ تیزی سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا گھر سے باہر نکلا تھا۔ اس کی پیشانی کی رگیں پھولی ہوئی تھی، یوں لگتا تھا جیسے وہ راستے میں آئی ہر شے کو کچل ڈالے گا۔ وہ آندھی طوفان بنا گاڑی میں سوار ہوتا گھر سے نکلا تھا، جانے اب کس کی شامت آئی تھی۔ 7 ہڈیاں توڑی ہیں اس نے فیضی کی سر، فیضی کو مار مار کر اس کی ہڈیوں کا سرما بنا دیا ہے اس ایس پی نے، اس کی حالت بہت خراب ہے۔ میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ اگر وہ موقع پر وہاں پہنچ گیا تو فیضی کو بھن کر رکھ دے گا، مگر آپ نے ایک نہ سنی۔ اب آپ کی بہن کی بار بار فون آ رہے ہیں، وہ آپ سے اپنے بیٹے کی حالت کے بارے میں پوچھ رہی ہیں، دیں جواب انہیں۔ اسد نے گڑ کر منظور شاہ کو دیکھتے ہوئے کہا، جس نے اس کی وارننگ کو اگنور کر دیا تھا۔ او کم آن، مرا تو نہیں ہے نا، ابھی زندہ ہے، تم اسے کسی اچھے سے ہاسپٹل میں شفٹ کرواؤ اور اس کا بہترین علاج کرواؤ، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے لیے اپنے بھانجے کی زندگی سے زیادہ اس ایس پی کی عزت کی نیلامی زیادہ ضروری تھی۔ ہائے، وہ کتے کی طرح مارا مارا پھر رہا ہوگا۔ آج تو جشن کا دن ہے، کمینہ ہر بار میرے سینے پر مونگ ڈلتا تھا، آج خود کو آگ لگی ہے تو باولا ہو گیا ہے۔ منظور شاہ نے گلاس میں ناپاک سیال انڈیلتے ہوئے مسرور سے لہجے میں کہا۔ وہ بار بار اپنی ٹیبلٹ پر ویڈیو کو دیکھے جا رہا تھا جس میں پولیس اسرا کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہی تھی۔ منظور شاہ کو اندر تک سکون ملا تھا، اس ایس پی کے گھر میں پولیس بھیج کر، پوری سوسائٹی میں اس کی عزت کا جنازہ نکال کر۔ اسے امید تھی کہ ساحر اس کی اس وارننگ کو یاد رکھے گا۔ یہ تو ہے سر، اس ایس پی کی شکل دیکھنے والی تھی، ہم نے عین اس کی دکھتی رخ پر ہاتھ رکھا تھا، پاگل ہے اس لڑکی کے پیچھے۔ اسد بھی خباثت سے ہنستے ہوئے ویڈیو میں نظر آتی اسرا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ دونوں اس وقت منظور شاہ کی اسٹڈی روم میں موجود تھے، جب اچانک چپاک سے سارے گھر کی لائٹس آف ہوئی تھی اور پورا گھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ منظور شاہ نے بدمزہ ہوتے ہوئے گالی دیتے ہوئے جنریٹر آن کرنے کا بولا تھا، جو کہ ہمیشہ لائٹ کے جاتے ہی 1 منٹ کے اندر اندر آن ہو جاتا تھا، مگر آج جانے کیوں ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ منظور شاہ نے اپنے موبائل کی لائٹ آن کی تو اسد زمین پر اوندھے منہ گرا پڑا تھا۔ منظور شاہ کو حیرت ہوئی، سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتا اس کے منہ پر ایک زوردار مکہ پڑا تھا اور وہ درد کی اذیت سے بلبلاتا ہوا وہاں پڑی چیئر پر گرا تھا۔ اے کون ہو تم اندر کیسے گھسے؟ گارڈز! منظور شاہ سیدھا ہوتا ہوا تکلیف سے چلایا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتا، جب سامنے والے نے اس کے بال اپنی مٹھی میں جکڑتے ہوئے اس کا سر پورے زور سے دیوار میں مارا تھا۔
منظور شاہ کی دلخراش چیخ پورے اسٹڈی روم میں گونجی تھی، اس کے سر سے تیز سے خون بہنے لگا تھا۔ منظور شاہ کو کالر سے دبوچتے ہوئے اس نے اسے سیدھا کیا تھا اور اپنی بھسم کر دینے والی سنہری آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے اس کے اوسان کھتا کر گیا تھا۔ اس کی پیشانی کی رگیں تنی ہوئی تھی۔ موبائل کی روشنی اندھیرے میں ڈوبے اسٹڈی روم کی تاریکی میں معمولی سی روشنی کا باعث تھی۔ منظور شاہ نے در سے بحال ہوتے ہوئے اس کی سرد منجمد کرتی نگاہوں میں جھانکا تھا، جس کے بعد سامنے موجود شخص نے بغیر ہاتھ روکے اسے اتنا مارا تھا کہ وہ سانس تک نہیں لے پا رہا تھا۔ یہ سب 3 منٹ کے اندر اندر ہوا تھا۔ اسے مار مار کر نیم مردہ کرتے ہوئے وہ کسی ناپاک شے کی طرح ایک طرف کو پھینک کر اس کے سینے پر اپنا بھاری پاؤں رکھ کر کھڑکی کی جانب بڑھا تھا اور بغیر پلٹے وہ اس کھڑکی سے نکلتا چلے گیا۔ خون میں لت پت منظور شاہ نے اپنی بند ہوتی آنکھوں سے سیاہ ماسک میں موجود اونچے لمبے قد والے نوجوان کی چوڑی پشت دیکھی تھی، جس کے بعد وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ اس کے یہاں سے نکلتے ہی اچانک پورے گھر کی لائٹس واپس آئی تھی، مگر اب تک وہ اپنا مقصد پورا کر کے یہاں سے جا چکا تھا۔ صبح ہوتے ہی منظور شاہ کے گھر میں ہوئی اس واردات کی خبر پورے ملک میں جنگل میں لگی آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ منظور شاہ ہاسپٹل کے آئی سی یو میں ایڈمٹ تھا۔ اسد جو کہ جانے کیسے ایک دم سے لائٹ کے جاتے ہی اپنی گردن پر محسوس ہوئی معمولی سی تکلیف پر بے ہوش ہو گیا تھا۔ پورے ہوش و حواس میں آئی سی یو کے باہر سیکیورٹی الرٹ کروائے منظور شاہ کے لیے پریشان تھا۔ اس نے پورے گھر میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے کھنگال ڈالے تھے، مگر ان میں رات کی کوئی ریکارڈنگ نہیں تھی۔ کسی نے اس گھر کی سیکیورٹی بڑی مہارت سے ہیک کی تھی، جس کے باعث ان کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں تھا۔ منظور شاہ اور ان کے آدمی کتوں کی طرح اس شخص کو ڈھونڈ رہے تھے جسے منظور شاہ کے گھر میں گھس کر اس کی یہ حالت کی تھی۔ منظور شاہ کی اسٹڈی سے ایک نوٹ ملا تھا جس میں اسے واضح دھمکی دی گئی تھی کہ اس کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، وہ مرنے کے بہت نزدیک ہے، اس کی زندگی صرف چند دنوں میں ختم ہونے والی ہے، جسے پڑھنے کے بعد وہ لوگ اپنی پوری جان لگا کر اس آدمی کو ڈھونڈنا چاہتے تھے جس نے اتنی بہادری کا مظاہرہ کیا تھا۔ اسرا کی گرفتاری کی خبر بھی اخباروں کی زینت بنی ہوئی تھی۔ پورے میڈیا پر اس خبر کو بہت اچھالا جا رہا تھا اور بڑھا چڑھا کر بتایا جا رہا تھا، جس میں اسرا کے نام کے ساتھ ساحر اسرار کا نام بھی آ رہا تھا۔ اس کے عہدے پر سوال اٹھائے جا رہے تھے۔ میڈیا ساحر سے اس کے مجرم کو اپنے گھر میں چھپانے پر سوال پوچھ رہا تھا، جبکہ یہ کیس اب سوشل میڈیا پر کافی حد تک پھیل چکا تھا۔ ہر کوئی ساحر اسرار سے اس عمل کی وضاحت چاہتا تھا۔ سب اس پر بہت مشتعل تھے۔ ساحر کے اب تک کے کریئر پر سوال اٹھائے جا رہے تھے، اسے شک کی نگاہوں سے دیکھا جا رہا تھا۔ پوری سوسائٹی اور سوشل میڈیا پر رمشا مرڈر کیس کی ملزمہ اسرا عالم کا کیس ٹرینڈ کر رہا تھا اور اس میں ساحر اسرار کو ایک غدار کی طرح بیان کیا جا رہا تھا، جو کہ یقیناً منظور شاہ کے اگلے پلان کے مطابق اسے ایس ایس پی کے عہدے سے برخاست کروانا تھا، جس میں وہ کافی حد تک کامیابی ہوا تھا، کیونکہ اب یہ معاملہ میڈیا اور پبلک تک پہنچ چکا تھا، جس کو حل کرنا بے حد ضروری ہو گیا تھا۔ اس وقت اے آئی جی صاحب اپنے دفتر میں موجود بے حد پریشان نظر آتے تھے، جبکہ ان کی نسبت ساحر پرسکون سا بیٹھا تھا۔ یونیفارم میں ملبوس اپنے خوبرو نقوش پر پرسکون سے تاثرات لیے وہ بے حد وجیح لگ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے کوئی ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر جھاگ کی طرح بیٹھ گیا ہو، ہر طرف شانتی ہی شانتی کا پیغام دیتا ہو۔ تم نے انسپکٹر فیضان کو بہت برا مارا ہے ساحر، اس کی جسم کی 7 ہڈیاں ٹوٹی ہیں، اپنے اس عمل کی وضاحت کرو گے؟ اے آئی جی صاحب نے اتنے پرسکون ہونے پر مشتعل سے لہجے میں پوچھا تھا۔ ہی ڈیزروز، کوئی میرے گھر میں میری غیر موجودگی میں پولیس لے کر گھسے گا، میرے گھر والوں کو ہراساں کرے گا، میری بیوی کو بغیر کسی جرم کے نقلی ارسٹ وارنٹ پر گرفتار کرے گا، دین آئی ول کل ہم۔ ساحر نے بظاہر چہرے پر پرسکون سے تاثرات قائم رکھتے ہوئے ہی کہا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں میں دنیا جہان کی نفرت آسموئی تھی اور اس نے بے ساختہ ہی اپنے بائیں ہاتھ کی مٹھی بونچی تھی۔ اس کے غصے کو دیکھتے ہوئے اے آئی جی صاحب نے پہلو بدلا، جانتے تھے کہ غلط بات پر وہ ضبط نہیں کیا کرتا تھا۔ اور منظور شاہ، اس کی پھینٹی بھی تم نے ہی لگائی ہے نا؟ اے آئی جی صاحب نے مشکوک نگاہوں سے اس کے چہرے کو اپنے نگاہوں کے فوکس میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ یس۔ بغیر چھپائے وہ ڈٹائی سے اقبال جرم کر رہا تھا، جس پر اے آئی جی صاحب اپنے ہونہار آفیسر کو دیکھ کر رہ گئے، جس کی صاف گوئی اکثر سامنے والے کو لاجواب کر دیتی تھی۔ کنٹرول یور اینگر مین، مجھے اوپر سے بہت پریشر ہے کہ میں تمہیں ایک مجرم کو پناہ دینے اور اس کا ساتھ دینے کے جرم میں سسپینڈ کر دوں، جس پر اگر میں نے عمل نہ کیا تو کوئی اور کر دے گا۔ اب تم کسی پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، میں تمہیں 10 دن کا وقت دے رہا ہوں۔ ان 10 دنوں میں تم اسرا عالم کو بے قصور ثابت کرو گے اور اس کے اصل مجرم کو دنیا کے سامنے پیش کر کے اس میس کو ختم کرو، ورنہ اس کے بعد میں تمہاری مزید کوئی مدد نہیں کر پاؤں گا۔ اے آئی جی صاحب نے اسے وارن کرتے ہوئے ساری صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، جس پر اس کے پرسکون تاثرات میں ذرا بھی فرق نہیں آیا تھا، یوں جیسے وہ سب پہلے سے جانتا تھا۔ یہ 10 دن میرے لیے اس کیس کو ختم کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تھینک یو سر فار یور فیور۔ مطمئن سے لہجے میں اپنی بات کہتا ہوا، مشکور سے لہجے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوا، سلیوٹ کرتا انہیں ان کے آفس سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کا ہوم ورک کمپلیٹ تھا۔
اس کے سارے پلانز ریڈی تھے جس پر کام اس نے آج سے ہی شروع کر دیا تھا۔ آج سے منظور شاہ کی الٹی گنتی شروع ہو چکی تھی جس پر سحر اسرار کے لب بھی ساختہ ہی مسکراہٹ میں ڈھلے تھے، کامیابی کی مسکراہٹ۔ وہ صبح سے اپنے کمرے میں قید تھی، اس کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی باہر نکل کر ان سب کی آنکھوں میں اپنے لیے بدگمانی نفرت دیکھنے کی۔ پرسوں والے لباس میں ملبوس وہ صوفے پر بیٹھی گھٹنوں پر سر رکھے بہت گہری سوچ میں مبتلا دکھائی دیتی تھی۔ اس کے کمرے میں لگی ایک جانب دیوار میں نصب ایل سی ڈی پر چلتی نیوز وہ دیکھ اور سن چکی تھی۔ اسے کبھی ہی نہیں چاہا تھا کہ اس کی وجہ سے سار کی فیملی یا خود اس کی ریپوٹیشن متاثر ہوتی۔ لوگ سحر سرار سے بے تحاشا بدگمان نظر آتے تھے اور اینکر کے پوچھنے پر رنگ برنگے لفظوں میں اسے اپنی مایوسی اور بدگمانیوں کا اظہار کر رہے تھے، جسے دیکھنے کے بعد اسرا کو اپنے وجود سے نفرت سی ہو رہی تھی۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ کیا ہوتا کہ اس رات رمشا کی جگہ وہ مر جاتی تو کم از کم یہ سب تماشا اس رات سے ہی شروع ہونے سے پہلے ختم ہو جاتا۔ اسے اب اپنی کوئی پرواہ نہیں تھی، اسے پرواہ تھی تو صرف اس آفیسر کی جس کی جاب اس کی وجہ سے خطرے میں تھی، جس کے کردار پر لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے۔ میڈیا نے پچھلے 2 دن سے ان کے گھر کی کوئی 10 چکر لگا لیے تھے مگر گارڈز کی موجودگی کی وجہ سے وہ کچھ کر نہیں پا رہے تھے۔ اسرا کو اس رات کے بعد سے چپ سی لگ گئی تھی۔ سحر تو اس رات کے بعد سے گھر ہی نہیں آیا تھا۔ اس کا زخم اب پہلے سے ٹھیک تھا، جس کی وجہ جنت بھی تھی، جو کہ زبردستی ہی 3 ٹائم اس کے کمرے میں اس کے لیے کھانا لاتی تھی، اسے اپنی نگرانی میں کھلاتی تھی، کھانے کے بعد میڈیسن دے کر وہ اس کے کمرے سے چلے جاتی تھی۔ ان کی یہ ڈیوٹی سحر نے لگائی تھی جس سے اسرا لا علم تھی۔ ان کے علاوہ ان دنوں میں کسی نے بھی اسرا کے کمرے میں جھانک کر نہ دیکھا تھا کہ وہ زندہ بھی ہے یہ مر گئی، جو کہ اس کے لیے اذیت کا باعث تھا۔ اسے اپنے لیے اپنے آپ سے نفرت ہو رہی تھی، اسے اپنے آپ سے نفرت ہو رہی تھی کیونکہ اس نے اس گھر کی ساری خوشیاں اپنی بد نصیبی کی وجہ سے برباد کرتی تھی۔ وہ اپنی نہیں سوچوں میں غرق تھی جب رمیسا بیگم تنفن کرتی اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اسرا نے ان کے چہرے پر غصے سے بھرے تاثرات دیکھتے ہوئے سہم کر ان کی جانب دیکھا تھا۔ وہ رمیسا بیگم کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت اور حقارت نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ یا وہ بھی بیچ کر کھا چکی ہو؟ تمہیں اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ملا تھا اپنے جال میں پھنسانے کو جو میرے بیٹے کو پھنسا لیا؟ ویسے ماننا پڑے گا، تمہاری ایکٹنگ کی تو داد دینی پڑے گی، جس نے ایک دن بھی کسی کو خود پر شک نہیں ہونے دیا۔ تمہیں تو بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ ملنا چاہیے۔ صورت دیکھو اپنی اور کرتوت دیکھو اپنے۔ یونیورسٹی میں مار دھاڑ کرنے والی، گھر سے باہر رہنے والی قاتلہ کا ٹیگ لگوا کر میرے گھر میری بہو بن کر آ گئی اور ہمیں پچھلے 3 ماہ سے بیوقوف بناتی رہی۔ رمیسا بیگم کی آواز میں غصے کے ساتھ ساتھ گہرا دکھ اور صدمہ بھی تھا جس نے اسرا کی روح کو کچھ کوکے لگائے تھے۔ وہ شرمندگی سے ان کی جانب دیکھ بھی نہ پائی اور اپنا چہرہ جھکا کر خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ زمل اپنی ماں کو کمرے میں ناموجود پا کر انہیں ڈھونڈتے ہوئے یہاں پہنچی تھی۔ میں تمہیں 1 منٹ بھی اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی، نکلو میرے گھر سے۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آتی؟ میرے بیٹے کو پورے زمانے میں رسوا کر کے ڈھیٹوں کی طرح اسی کے گھر میں پڑی ہو۔ کیا چاہتی ہو تم؟ کیا ابھی کچھ باقی رہ گیا ہے؟ ہماری عزت معاشرے میں 2 کوڑی کی کرتی، پورا زمانہ میرے بیٹے کی ایمانداری پر انگلی اٹھا رہا ہے، اس پر شک کر رہا ہے، اور تم بے شرموں کی طرح ڈٹائی سے یہاں موجود ہو۔ ڈوب کر مر جانا چاہیے تمہیں تو۔ رمیسا بیگم نے غم و غصے سے بے حال ہوتے ہوئے اسے شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا تھا، جو کہ پتھر کا مجسمہ بنی ان کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھی۔ اسرا نے ان کے جھنجھوڑنے پر اذیت سے اپنی آنکھیں زور سے میچی تھی۔ جمل نے آگے بڑھ کر ماں کو بازوؤں سے تھام کر اسرا سے دور کیا تھا، جن کا سانس بری طرح پھول چکا تھا۔ ریلیکس ماما، کام ڈاؤن۔ جمل نے ان کے ہاتھ سے ہلاتے ہوئے انہیں مزید ہائپر ہونے سے روکا۔ سمل، اسے کہو یہاں سے چلی جائے، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ مجھے اس لڑکی کی اپنے بیٹے کی زندگی میں موجودگی قطعی برداشت نہیں ہو رہی۔ اس نے میرے گھر کی عزت کو، میرے بیٹے کو پورے معاشرے میں رسوا کر دیا ہے۔ اسے کہو دفع ہو جائے میرے گھر سے، جان چھوڑ دے ہماری بھی اور ساحر کی بھی۔ رمیسا بیگم نے بری طرح روتے ہوئے اسرا کو حقارت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے یہاں سے چلے جانے کو کہا۔ ان کا مان بہت بری طرح ٹوٹا تھا۔ وہ اسرا کو اپنی بیٹی کی طرح ہی رکھتی تھی، مگر کیا یہ لڑکی ان کی محبت کی حقدار تھی؟ وہ اپنے خاندان کے وقار اور اپنے بیٹے کی عزت کو یوں معاشرے میں سوالیہ نشان بنا دیکھ گہرے صدمے اور تکلیف سے گزر رہی تھی، اور ان سب کی وجہ اسرا تھی، جسے وہ اپنی اور سار کی زندگی سے نکال کر باہر کرنا چاہتی تھی۔ اس کے مقدر کا سیاہ سایہ اپنے بیٹے پر پڑنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ میری وجہ سے آپ لوگوں کا بہت نقصان ہوا ہے جس کی بھرپائی میں نہیں کر سکتی، لیکن آپ کی اس خواہش کو میں ضرور پورا کروں گی۔ مجھے بس چند دنوں کی مہلت دے دیں، اس کے بعد میں وعدہ کرتی ہوں کبھی دوبارہ مڑ کر بھی اس گھر کی جانب نہیں دیکھوں گی۔ اسرا نے بہت ضبط سے اپنے آنسو پیتے ہوئے ندامت سے چور لہجے میں سنجیدگی سے کہا۔ اس کا بس چلتا تو ابھی اور اسی وقت ان کی بات مان لیتی، لیکن فی الحال اس کے پاس اس گھر کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں تھی۔ گو کہ اب ساحر اسرار کی حدود سے نکلتے ہوئے اسے خود بھی ڈر لگتا تھا۔ اسرا کی بات پر زمر اور رمیسا بیگم نے ایک ساتھ اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کے یہ آنسو جانے کیوں انہیں چھوٹے نہیں لگے تھے، مگر جتنا کچھ ہو چکا تھا وہ دوبارہ کبھی اس لڑکی پر اعتبار نہیں کرنے والی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ رمیسا بیگم مزید کچھ بولتی، جب زمر ان کا ہاتھ دبا کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کرتی ان کا ہاتھ تھام کر انہیں اسے کمرے سے باہر لے گئی تھی۔
اسرا نے آنسو بھری آنکھوں سے انہیں کمرے سے جاتے دیکھا تھا اور صوفے پر ڈھہ جانے والے انداز میں بیٹھ گئی۔ اس کا ساحر سے کانٹریکٹ ختم ہونے میں صرف 7 دن باقی رہتے تھے، اس کے بعد تو اسے یہاں سے جانا ہی تھا۔ وہ بے بسی سے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپاتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی، سوائے اپنی حالت پر رونے کے اس کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ یہ دن بہت عجیب سے تھے، بے کل کرنے والے۔ فضاؤں میں سوگواری سی گھلی ہوئی تھی جو کہ لوگوں پر بھی اثر انداز ہو کر انہیں بھی بے چین کر رہی تھی۔ منظور شاہ 2 دن ہاسپٹل میں گزار کر گھر آ گیا تھا۔ اسے گہری چوٹیں نہیں لگی تھی مگر وہ زخمی اچھا خاصا ہوا تھا۔ کالیہ رسد نے اس کا یہ حال کرنے والے کو ایک دن میں ڈھونڈ نکالا تھا اور اسے اپنا بدلہ بھی لے ڈالا تھا، جس پر منظور شاہ اب مطمئن تھا۔ سر، آپ سے ملنے شاہ نواز راجپوت اور پارٹی کا چیئرمین آیا ہے۔ وہ دونوں بہت غصے میں ہیں، میں نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا ہے، آپ آ سکتے ہیں؟ اس کے ایک وفادار ملازم نے آ کر ان دونوں کی آمد کے بارے میں بتایا، جس پر منظور شاہ تلخی سے مسکرایا تھا اور اس کی جرت پر اندر تک جل کر رہ گیا۔ اس بات میں سر ہلاتا ہوا کالیہ کو بلانے کا اشارہ کرتے ہوئے خود آہستہ آہستہ چلتا ڈرائنگ روم کی جانب بڑھا تھا۔ اس کے چہرے اور جسم پر چوٹوں کے نشان ابھی تک موجود تھے، جبکہ بائیں ٹانگ سے اسے چلنے میں تھوڑی دقت ہو رہی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا جہاں وہ دونوں آپس میں کوئی بات کر رہے تھے اور اسے دیکھ کر سیدھے ہوئے تھے۔ شاہ صاحب ان سے رسمی سا ملتے ہوئے جا کر صوفے پر بیٹھ گئے، جبکہ شاہ نواز راجپوت اسے کھا جانے والی نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ کالیگر اس کے چند اور گارڈز اندر داخل ہوتے ہوئے آ کر منظور شاہ کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ تم نے اس کے اڈے پر آگ لگوائی؟ چیئرمین نے بے یقین سے منظور شاہ کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، جس پر منظور شاہ نے نفرت سے مسکراتے ہوئے شاہ نواز راجپوت کی آگ بگولا ہوتے ہوئے چہرے کی جانب دیکھا تھا۔ کوئی شک؟ منظور شاہ ٹائی سے کہتا اس کی حالت پر کہکا لگا کر ہنسا تھا، جس پر وہ دونوں بے یقینی سے اس کی جانب دیکھنے لگے۔ تم پاگل تو نہیں ہوگے؟ اس سے تمہاری ایک بات ماننے سے انکار کیا کر دیا؟ تم نے اسے اتنا بڑا بدلہ لیا؟ تم اس کے دوست ہو، دشمن تو نہیں جس کا اتنا بڑا نقصان کیا؟ پارٹی کے سب لوگ تم پر غصہ ہیں منظور شاہ، تم اس کے نقصان کی بھرپائی کر دو ورنہ تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ چیئرمین نے اسے سمجھانا چاہا، جس کی آنکھوں میں جانے کیوں اسے بغاوت کے جذبے دکھائی دے رہے تھے۔ واٹ؟ نقصان کی بھرپائی؟ تم پاگل ہو گئے چیئرمین، میں اسے تباہ و برباد کر کے بھی شرمندہ نہ ہوں۔ اور کون سی دوستی؟ کہاں کی دوستی؟ یہ میری حالت دیکھ رہے ہو؟ یہ اسی نے اپنے ایک آدمی کو بھیج کر میرے گھر پر مجھے قاتلانہ حملہ کروانے کی کوشش کی، مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی، مجھے برباد کرنے کی دھمکی دی۔ تو کیا تمہیں کیا لگا میں کوئی لحاظ رکھوں گا؟ میں اسے نیست و نابود کر دوں گا۔ یہ جانتا نہیں اس نے منظور شاہ سے پنگا لیا ہے، میں اسے زمین پر کہیں چھپنے کی جگہ بھی نہیں دوں گا۔ منظور شاہ نے آگ بگولا ہوتا ہوا پنکارا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے سامنے بیٹھے اس آدمی کو شوٹ کروا دے۔ میں نے بھی کوئی چوڑیاں نہیں پہنی، اگر تم مجھ سے دشمنی کی مول لینے کا ارادہ کر ہی چکے ہو تو اب دیکھتے جاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ شاہ نواز راجپوت بغیر اس سے کوئی وضاحت مانگے اس کے جتنے غصے میں دھاڑا تھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کے ڈرائنگ روم سے نکلتا چلے گیا۔ پیچھے چیئرمین نے افسوس بھری نگاہوں سے منظور شاہ کو دیکھا تھا۔ اچھا نہیں کر رہے تو منظور شاہ، بہت پچھتاؤ گے۔ چیئرمین جانے سے پہلے اسے وارننگ دینا نہیں بھولا تھا، جس پر اس نے نفرت سے سر جھٹکا تھا۔ وہ دونوں وہاں سے چلے گئے تھے، جس کے بعد وہ کالے کی جانب مڑا تھا۔ اس گالی کے لاہور میں موجود سارے اڈے جلا کر راکھ کر دو آج شام سے پہلے، میں اس کی تباہی دیکھنا چاہتا ہوں۔ منظور شاہ نے آنکھوں میں آنکھ کے شعلے لیے حتمی لہجے میں کہا، جس پر کالیہ نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ اپنی بات کہہ کر وہاں رکا نہیں تھا، اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ پچھلے کچھ دنوں منظور شاہ اور شاہ نواز راجپوت کی کسی بات پر بحث ہوئی تھی اور یہ بحث لڑائی میں تبدیل ہو گئی تھی، مگر یہ لڑائی اتنی بڑی بھی نہیں تھی کہ ایک دوسرے کو تباہ کیا جاتا۔ ساحر نے بہت ہوشیاری سے اس لڑائی کا باقاعدہ فائدہ اٹھاتے ہوئے ان دونوں میں پھوٹ ڈلوائی تھی۔ اس رات اس کو مارنے کے بعد وہ جس نوٹ کو یہاں چھوڑ کر گیا تھا اس کے نیچے شاہ نواز راجپوت کے سگنیچرز تھے، جسے ساحر نے ایسی مہارت سے کاپی کیا تھا کہ کسی کو شک تک نہ ہوا۔ اسد اور کالیہ نے اس نوٹ کی تصدیق کی تھی اور اس سگنیچر کے کنفرم ہوتے ہی وہ شاہ نواز راجپوت کا اس دن انتقام سمجھے تھے، جس کے بعد منظور شاہ کے حکم پر وہ اس کا شہر میں کروڑوں کا اڈا تباہ کر چکے تھے اور اپنی طرف سے جوابی کارروائی کی تھی، جبکہ اس کے بعد تو تباہی و بربادی کی داستان شروع ہونے والی تھی۔ سارا نے یہ سب مناظر اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین پر دیکھے تھے اور اپنے پلان کو کامیاب ہوتے دیکھ معمولی سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا تھا۔ منظور شاہ کے ڈرائنگ روم میں سیٹ کیے گئے اس کے خفیہ کیمراز کی وجہ سے اب اس سے کوئی بھی حرکت چھپی ہوئی نہیں تھی۔ منظور شاہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اسے کتنی بری طرح ہرانے والا تھا۔ وہ فاطمہ کے کمرے میں داخل ہوا جب اسے وہ جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگتی نظر آئی۔ وہ خاموشی سے اپنے پیچھے دروازہ بند کرتا ہوا آ کر وہاں پڑے ایک صوفے پر ٹک گیا اور ان کی دعا پوری ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ اپنے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس کرنے کے بعد بھی فاطمہ نے پوری تسلی سے اپنی دعا مانگی تھی۔ اپنے آنسوں سے تر چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے جائے نماز سمیٹا تھا اور ایک جانب طے کر کے رکھا۔ اپنے پیچھے مڑنے پر صوفے پر بیٹھے حازم کو اپنا منتظر پایا۔
کوئی کام تھا؟ حازم کو خود کو تکتا پا کر وہ اس کے پاس صوفے پر ہی بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ حازم نے بغور ان کی آنکھوں کے سوجے ہوئے پوٹے دیکھے تھے۔ اسرا کی وجہ سے پریشان ہے؟ حازم محض اتنا ہی بولا تھا جس پر فاطمہ کا تڑپتا دل مزید مچلا تھا۔ جب سے اس کی گرفتاری کی خبر ٹی وی پر نشر ہونا شروع ہوئی تھی تب سے ہی سب کو جیسے پھر سے اسرا کے موضوع پر بات کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ تائی جان اٹھتی بیٹھتی اسے کوستی تھی جبکہ گھر کے باقی افراد بس خاموشی سے اس کیس کے اپڈیٹس کو ٹی وی پر نیوز میں دیکھتے تھے۔ فاطمہ نے جب سے یہ خبر سنی تھی اسے کسی پل قرار نہیں آ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر اپنی اکلوتی اولاد کے پاس چلی جائیں اور اسے خود میں بھونس لیں۔ اس کی اسرا سے تو بات نہ ہو سکی تھی مگر ساحر نے اسے خوب تسلی دی تھی کہ اسرا کو کچھ نہیں ہوگا، وہ اس کے پاس بالکل محفوظ ہے، اسے بس ان کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ جس پر فاطمہ کے دل کو بے ساختہ ہی سکون ہوا تھا۔ اس کے داماد کی باتیں ہوتی ہی ایسی تھی دل پر اثر انداز کرنے والی، مگر وہ ماں تھی، اپنی بیٹی کی ضد جان کر بے سکون تھی۔ ظاہر سی بات ہے ایک ہی تو اولاد ہے میری، اس کی تکلیف میں بھلا پرسکون ہو سکتی ہوں میں؟ فاطمہ نے اداسی سے کہا۔ اس کے ساتھ اس کا شوہر ہے جس پر کوئی آنچ نہیں آنے دے سکتا۔ آپ بے فکر ہیں، جب تک اسرا اس کے پاس ہے اسے زمانے کی سرد و گرم ہوا بھی چھو نہیں سکتی۔ حازم نے سنجیدگی سے اس شخص کی پرسنالٹی کو ذہن میں سوچتے ہوئے کہا جس پر فاطمہ نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ تم جانتے ہو اسے؟ ملے ہو اس سے؟ فاطمہ نے حیرانی سے پوچھا، جس پر حازم نے ہولے سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ میں جب لاہور گیا تھا تب ملا تھا مگر ہماری ملاقات بالکل بھی خوشگوار نہیں تھی کہ میں اس کا ذکر کسی سے کر سکوں۔ بس یہی کہوں گا کہ اسرا کو ساحر اسرار جیسا مرد ہی ڈیزرو کرتا ہے، اور میں شاید علیشا کو۔ حازم پھیکے سے لہجے میں اپنی بات کہتا اپنی بے بسی پر مسکرا بھی نہ سکا۔ فاطمہ نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا تھا جو ان کی بیٹی سے محبت کا دعوے دار تھا۔ اگر آپ کو میری کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو مجھے بلا جھجک بولا کریں، میں کبھی آپ کو میوس نہیں کروں گا۔ چلتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ ان کو خود کی جانب دیکھتا پا کر وہ سنجیدگی سے بولا تھا جبکہ وہ ان کی آنکھوں میں موجود سوالوں کا سامنا نہیں کر سکا، اسی لیے جلد ہی وہاں سے نکل گیا۔ اس نے اپنی قسمت اور حقیقت کو جب سے تسلیم کیا تھا اس کے لیے زندگی آسان ہو گئی تھی۔ وہ پرسکون تھا جبکہ فاطمہ اب تک حیرانی میں گھری اس کی پشت کو دیکھتی رہی۔ حازم کا یوں پیچھے ہٹ جانا کوئی معمولی بات تو نہ تھی، جبکہ وہ اس کے فیصلے پر دل سے مطمئن ہو گئی تھی جس نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا۔ وہ اس رات کے بعد آج گھر لوٹا تھا۔ کمرے میں دو نفوسوں کے ہوتے ہوئے بھی گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی جسے توڑنے کی دونوں میں سے کسی نے بھی کوشش نہیں کی تھی۔ باہر ہر طرف آسمان پر دن بھر چمکتی دھوپ کی چمک اب مانند پڑ چکی تھی۔ اس کے وجیح چہرے پر تھکاوٹ کے اثرات پھیلے ہوئے تھے۔ وہ مرر کے سامنے کھڑا اپنے بالوں میں برش کر رہا تھا جبکہ اس کی نظریں غیر ارادی طور پر اپنی گمسم سی بیٹھی ہوئی بیوی کی جانب اٹھ رہی تھیں جس نے اس کے گھر آنے کا نوٹس نہیں لیا تھا اور ہنوز اپنے مراقبے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ پچھلے 3 دن انتہائی مصروف رہا تھا، کام کے برڈن کی وجہ سے وہ ٹھیک سے سو بھی نہ سکا تھا، جبکہ اب شاور لینے کے بعد اس کا ارادہ پرسکون نیند سونے کا تھا، مگر اسرا عالم کی موجودگی کسی کو کہیں اور دیکھنے ہی کہاں دیتی تھی۔ وہ گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھی خود کو اس کی موجودگی سے لاپرواہ ثابت کرنے میں ہلکان ہو رہی تھی جبکہ اس کی بار بار اپنے چہرے پر اٹھتی نگاہیں اسرا عالم کا ضبط آزما رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ نوک ہوا تھا اور ملازمہ سحر کی کافی لیے اندر داخل ہوئی تھی۔ اسرا اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی تھی جبکہ ساحر نے جنت بی کے قریب آتے ہوئے مشکور سے انداز میں ٹرے سے کافی کا مگ اٹھایا تھا، جس کے بعد وہ مزید یہاں ٹھہرے بغیر کمرے سے باہر نکل گئی۔ ساحر اپنی کافی کا مگ تھامے اس کے پاس آیا تھا اور اس کے جھکے ہوئے سر کے سامنے اپنی ہتھیلی پھیلائی۔ اسرا نے اپنا چہرہ اٹھا کر سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ سیاہ جینز پر آف وائٹ کلر کے ہوڈی میں ملبوس نم بالوں کو پیشانی پر نفاست سے سیٹ کیے وہ تر و تازہ سا نکھرا نکھرا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کے سرخ و سفید چہرے پر کھڑی لمبی مغرور ناک اس کی حکم طبیعت کا پتہ دیتی تھی۔ اسے اپنی جگہ سے ٹس سے مس ہوئے بغیر دیکھ ساحر نے خود ذرا سا جھک کر اس کی کلائی تھامتے ہوئے اسے کھڑا کیا تھا اور اسے جوتا پہننے کا اشارہ کیا۔ اسرا تو اس کے اپنے قریب سے اڑتی کلون کی خوشبو پر سانس تک روک کر رہ گئی تھی جبکہ وہ اس کے جوتا پہنتے ہی اسے لیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسرا خاموشی سے اس کے ساتھ ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ وہ اسی لیے ٹیرس پر آیا تھا جہاں چلتی نرم گرم ہواؤں نے ان کے چہروں سے ٹکرا کر ان کا استقبال کیا تھا۔ دور کہیں سورج غروب ہونے کو تھا جس کا یہاں سے نظر آتا منظر بڑا پرکشش اور خوبصورت تھا۔ اسرا جیسے اس منظر کی خوبصورتی میں خود کو ڈوبنے سے نہ روک سکی تھی اور بے ساختہ ہو کر بغیر پلک جھپکے اس کو دیکھنے لگی۔ اسے اس منظر میں محو دیکھ کر ساحر اسرار کی نگاہیں خود بخود اس کے چہرے پر ٹھہری تھیں جن پر پڑتی ڈوبتے سورج کی سنہری کرنوں کا عکس اس کے چہرے پر نور کی طرح چمک رہا تھا۔ زرد اور نارنجی رنگ کے امتزاج کے جوڑے میں ملبوس بالوں کو لاپرواہی سے پشت پر جوڑے کی شکل میں لپیٹے وہ خود سے بے پرواہ دکھتی تھی۔
زرد چوڑی لیس والا دوپٹہ شانوں پر لاپرواہی سے اوڑھ رکھا تھا۔ وہ اس جاتی دھوپ میں بالکل اس کے سنہرے رنگوں میں نہائی ہوئی معلوم ہوتی تھی، انوکھی اور خوبصورت۔ جانتی ہو، میں بچپن سے اکثر یہاں کھڑے ہو کر اس ڈوبتے سورج کے منظر کو دیکھا کرتا تھا، مگر کبھی یہ منظر اتنا خوبصورت نہیں لگا جتنا آج تمہاری موجودگی میں لگ رہا ہے، بالکل یونیک اینڈ پریشیس۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ اسرا کو دیکھ کر اسے اپنی ساری تھکاوٹ جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس منظر کو میری موجودگی نے خاص بنا دیا؟ اپنی گردن پر جھولتی سیاہ کرلی والا لٹوں کو اپنی انگلیوں سے سمیٹتے ہوئے وہ بے تاثر سے لہجے میں اس کی جانب دیکھ کر استضائی انداز میں پوچھ رہی تھی۔ ناٹ بیڈ، میرے ساتھ رہ کر خاصی ذہین ہو گئی ہو تم۔ اس کے خود کو دیکھنے پر وہ محظوظ ہوتے ہوئے اپنی کافی کا سپ لیتے ہوئے پرشوق نگاہیں اس کے چہرے پر ٹھہراتے ہوئے بولا۔ آپ اچھے خاصے حاضر دماغ اور ذہین انسان تھے۔ یہ محبت اور اس کے امتحان آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مفلوج کر رہے ہیں۔ اس کی نگاہوں میں اپنے لیے پور محبت دیکھتی وہ افسوس سے بولی تھی، جبکہ دل کا کوئی کونا خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ ایک شاندار مرد اس کی محبت میں گرفتار تھا، جس پر نازا ہونا تو بنتا تھا۔ میری محبت میری کمزوری نہیں، میری طاقت ہے، جو مجھے کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر اس راہ میں 2-3 نقصان اٹھانے بھی پڑ گئے تو کوئی ملال نہیں۔ اپنے سامنے نظر آتے منظر کو دیکھتے ہوئے وہ لاپرواہ سے لہجے میں شانے اچکاتے ہوئے محبت کے نشے میں مسرور سا بولا تھا۔ اسرا نے اس کی باتوں پر گھور کر اسے دیکھا تھا۔ پورا زمانہ آپ کو 2 نمبر، غدار، کرپٹ اور جھوٹا کہہ رہا ہے، آپ کو فرق نہیں پڑتا؟ اسرا نے اس کے چہرے پر کوئی بے بسی، کوئی ملال ڈھونڈنا چاہا، جبکہ نداٹ وہ پرسکون تھا۔ سارا زمانہ اسے 2 نمبر، جھوٹا، فیک کہہ رہا تھا۔ اس کے اب تک کے شاندار کریئر پر انگلیاں اٹھا رہا تھا، اس کے گھر والے اس سے بات نہیں کر رہے تھے، اور یہ سب اس کی وجہ سے ہو رہا تھا، جس پر اس کے ماتھے پر ایک شکن تک نہ تھی۔ اسرا کو سچ میں اس کا ذہنی توازن خراب لگا۔ تم بھی تو مجھے یہی کہتی ہو، اب سب کہہ رہے ہیں اس لیے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر شریر سے لہجے میں بولتا وہ اسرا عالم کو تپا گیا تھا۔ آپ کو اب مجھ پر غصہ نہیں آتا؟ وہ یوں ہی بغور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے خفگی سے بولی تھی۔ کوئی اتنا کام ڈاؤن بھی کیسے ہو سکتا تھا کہ قسمت اسے زمانے میں رسوا کر کے رکھ دے اور اسے کوئی پرواہ تک نہ ہو؟ اس کی بات سے سہار نے گردن گھما کر اس کی جانب دیکھا تھا، جو کہ پیشانی پر 2 بل ڈالے اسے الجھن بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، تم پر تو مجھے پیار آتا ہے، اگر اجازت ہو تو تھوڑا سا پیار کر لوں؟ اسے کوہنی سے پکڑ کر اپنے قریب کرتے ہوئے زیادہ تلن نظروں سے اس کی نگاہوں میں جھانکتا ہوا بڑے ادب سے پوچھ رہا تھا، جبکہ اسرا کی حواس پاختہ شکل دیکھ کر سہار نے بمشکل اپنی مسکراہٹ لبوں میں دبا رکھی تھی۔ اس کے یوں اچانک بدلتے تیور دیکھ کر اسرا کی بادامی آنکھیں ایک پل کو حیرت سے پھیلی تھی، اور وہ بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی، جبکہ سہار کی باتیں اسے گھٹن زدہ ماحول اور ظالم دنیا سے کسی اور ہی جہان میں لے جایا کرتی تھی۔ بالکل نہیں۔ اپنی کوہنی پر اس کی گرفت کو مضبوط ہوتے دیکھ اسرا جھٹ سے اس سے الگ ہوئی تھی، اور کمزور سے لہجے میں اسے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب پلٹ گئی، جبکہ اس کی دھڑکنیں اس کے کانوں میں رقص کرنے لگی تھی۔ جانے اس کی قربت میں کیسی کشش تھی کہ اسرا عالم ہر چیز بھولنے لگتی تھی۔ وہ بغیر رکے سیدھا جا کر اپنے کمرے میں غائب ہوئی تھی۔ سہار نے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے حسرت سے اسے جاتے دیکھا تھا، جانے وہ کب اس کے دل کی باتوں پر ایمان لانے والی تھی، لیکن وہ اس کے پاس تھی، اور یہ احساس ہر سال کے لیے سب سے قیمتی تھا۔ دور کہیں سورج غروب ہو چکا تھا، جس سے اطراف میں شام ڈھلنے لگی تھی اور سردی بڑھنے لگی تھی۔ حنان کو نیچے لان میں سائیکل چلاتا دیکھ وہ اسے ہاتھ ہلاتا ہوا اپنی جانب میں توجہ کرتا ہوا نیچے اس کے پاس چلے گیا، جس پر وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا۔ وہ کب سے گاڑی میں بیٹھا اندر سے کسی کے آنے کا منتظر تھا، جبکہ اندر شاید کوئی فنکشن چل رہا تھا، اس لیے کوئی بھی اس کے پیغام بھجوانے پر اس کی جانب میں توجہ نہیں ہوا تھا۔ سخت بیزار ہوتے ہوئے اس نے گاڑی کے ڈیش بورڈ سے پیسوں سے بھرا پیکٹ نکالا تھا، اور آنکھوں سے گلاسز اتار کر گاڑی کی سیٹ پر اچھالتے ہوئے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر کی جانب بڑھا تھا، جہاں سے ڈھولکی کی تھاپ پر مختلف گانے گنگنانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ مین دروازے سے لانچ میں داخل ہوا تو لانچ میں کوئی نہیں تھا، جبکہ ڈرائنگ روم والی سائڈ سے ڈھولکی کی بلند تھاپ اور گنگنانے کی آوازیں باہر تک آ رہی تھی۔ کہاں پھنسا دیا ڈیڈ آپ نے؟ ڈرائنگ روم کی طرف جاتے کوریڈور کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے اپنے دانت کچکچاتے ہوئے اپنے ڈیڈ کو یاد کر کے رہ گیا تھا۔ وہ اس وقت پولیس یونیفارم میں ملبوس تھا۔ پولیس اسٹیشن سے فری ہو کر وہ جیسے ہی وہاں سے نکلنے لگا تو جمال صاحب نے اسے میسج کرتے ہوئے اپنا کام کرنے کی یاد دہانی کروائی تھی، جس پر وہ کرتا ہوا واپسی پر پہلے بینک گیا تھا اور پھر وہاں سے پیسے نکلوا کر اب یہاں پہنچا تھا، اس سے پہلے کہ ڈرائنگ روم کی سرے تک پہنچتا، جب اندر سے اندھا دھند بھاگ کر باہر نکل کر آتی لڑکی اس کے سینے سے ٹکرا کر بری طرح زمین بوس ہوئی تھی۔ رافع تو خود اپنی تھوڑی پکڑ کر رہ گیا تھا، جس پر اس کے سامنے موجود نفوس کا سر بہت زور سے لگا تھا۔ فل پیلے سوٹ میں ملبوس لائی زمین پر بیٹھی بے یقینی سے اپنے سامنے رافع جمال کو دیکھ رہی تھی۔ چوٹ تو اسے بھی لگی تھی،
مگر اپنے سامنے رافع کو دیکھ کر وہ ہر چیز فراموش کر گئی تھی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پوری کھلی ہوئی تھی اور لب نیم ہوا۔ اسے اپنے سامنے نظر آتے منظر پر یقین کرنا مشکل لگا۔ بہت خوب، اپنے گھر آئے مہمانوں کا یہ استقبال کرتے ہو تم لوگ؟ اپنے 10 کلو کا سر مار کر میرا نازک سا چہرہ توڑ دیا۔ لائی کو خود کو یوں ساکت ہو کر تختہ پا کر رافع مزید سیکھا ہوا تھا اور کڑ کر بولا تھا، جبکہ اس کی دوسری بات پر لائی کے چہرے پر بے ساختہ ہی ایک خوبصورت سی مسکراہٹ آ کر ٹھہری تھی۔ رافع نے کینہ توت نظروں سے اس پیلی فراق میں ملبوس حد سے ذرا خوبصورت حسینہ کو دیکھا، جو کہ آج تو اس سے بالکل بھی نہیں ڈری ہوئی تھی۔ لائی کے سیاہ گھنے بال اس کی پشت پر بے ترتیب سے بکھرے ہوئے تھے۔ سوری۔ رافع کو خود کو گھورتا پا کر لائی جھٹ سے معذرت کرتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ دکھائیں آپ کو ذرا چوٹ تو نہیں لگی؟ لائی کھڑی ہوتے ہوئے فکر مندی سے ایک قدم اس کی جانب لیتے ہوئے بولی، جب رافع اس کی جرت پر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہی رکو، خبردار جو میرے پاس بھی آئی۔ مجھے آج بھی چڑیلوں سے اتنا ہی ڈر لگتا ہے جتنا بچپن میں لگتا تھا، اس لیے بہت دور رہ کر بات کرو مجھ سے۔ رافع نے اس کے مسکارے سے سجی موٹی موٹی سیاہ آنکھوں کو گھورتے ہوئے اسے انگلی کے اشارے سے خود سے بہت دور رہنے کا اشارہ کیا، جس پر لائی اس کے خود کو چڑیل کہنے پر رونی صورت بنا کر رہ گئی اور اپنا چہرہ جھکا گئی۔ رافع اسے بچپن میں بھی چڑیل کہہ کر اپنے قریب نہیں آنے دیتا تھا۔ تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ ابھی تو شادی میں 1 مہینہ پڑا ہے اور تم ابھی سے مایوں کا جوڑا پہنے گھوم رہی ہو؟ پورے گھر پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالتے ہوئے وہ ناگواری سے اکھڑے اکھڑے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ وہ آج آپی کی دوستوں نے ڈھولکی کا فنکشن رکھا تھا، ماما اندر ہیں اور ابو جی گھر پر نہیں ہیں۔ لائی نے معصومیت سے بہت ہمت کر کے اس کی گھورتی ہوئی نظروں کے حصار میں وہ مشکل کہہ دیا، جبکہ اتنے میں ہی اس کا دل بند ہونے کو تھا۔ یہ پکڑو، اپنے ابو جی کو دے دینا اور کہنا کہ میرے ڈیڈ نے بھیجے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں وہ پیکٹ تھماتے ہوئے وہ صرف طوطے کی طرح رٹانے لگا، جس پر لائی نے اس کے جھٹ انداز پر جھٹ سے بچوں کی طرح سرس بات میں ہلایا تھا۔ اپنی بات کہہ کر وہ پلٹ گیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا لاؤں چبور کر گیا، جبکہ پیچھے لائی اپنی تیزی سے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھے اپنی وارفدگی سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ آج وہ خود چل کر اتنے سالوں بعد ان کے گھر آیا تھا۔ لائی کا دل کیا خوشی سے پورے شہر میں مٹھائی بانٹے۔ اپنے ہاتھ میں تھامے پیکٹ کو مزید مضبوطی سے پکڑتی وہ خوشی سے کھلتے ہوئے اپنے واپس ڈرائنگ روم کی جانب بھاگ گئی تھی۔ آج کا دن تو لائی کی زندگی کا بہترین دن تھا، جس میں نہ صرف وہ ان کے گھر آیا تھا بلکہ اس نے ہمت کر کے اس سڑے ہوئے شہزادے سے بات بھی کی تھی، اور لائی اتنے میں ہی خود کو اس دنیا کی بہادر ترین لڑکی سمجھنے لگی تھی۔ قسمت اس جھلی لائی اور اس کی لا حاصل خواہشوں پر زور سے کہکا لگا کر ہنسی تھی۔ کیسی تیاری ہے تمہارے ایگزامز کی؟ وہ چھت پر دھوپ میں چارپائی بچھائے پاؤں نیچے لٹکا کر بیٹھی اپنی گود میں رکھی کتاب پر جو کہ پڑھنے میں مصروف تھی، جب اسے اپنی عقب سے اس کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ پلٹی نہیں تھی، بس ذرا سا سمٹ کر بیٹھتے ہوئے اپنے گلے میں لیے دوپٹے کو شانوں پر درست کیا تھا۔ حازم اسے پلٹتے نہ دیکھ کر گھوم کر اس کے سامنے آیا تھا اور چارپائی پر اس کے ساتھ ہی بیٹھتے ہوئے اس کی گود سے کتاب اچکتے ہوئے اس کی دھوپ سے سرخ ہوتی رنگت کو دیکھنے لگا۔ اچھی تیاری ہے، علیشا نے اپنی حیرانی پر قابو پاتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کل سے تمہیں میں ہی کالج چھوڑ کر آیا کروں گا، چاچو کو ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہیں، آخر کو تم میری ذمہ داری ہو۔ حازم نے اس کی بک بند کرتے ہوئے اپنے قریب ہی رکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، جبکہ علیشا کو تو ایک کے بعد ایک حیرت کے جھٹکے لگے تھے۔ اب یہ اس لاپرواہ انسان کا کون سا روپ تھا؟ کیا قسمت اس کے ساتھ کوئی مذاق کرنے والی تھی؟ تمہیں تائی جان نے یہ سب کرنے کو کہا ہے؟ میں نے تمہیں پہلے ہی کہہ چکی ہوں حازم کہ مجھے تمہاری کوئی ہمدردی کی ضرورت نہیں۔ تم میری اتنی ہی پرواہ کرو جتنی تمہارے دل میں ہے، تمہیں کسی کے کہنے پر کوئی بھی دکھاوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علیشا نے بظاہر سپورٹ چہرے سے ہی کہا تھا، جبکہ یہ تو دل ہی جانتا تھا کہ وہ اندر سے اپنی محبت کی یوں ناقدری پر کیسے سب سے اپنے آنسو چھپاتی تھی۔ اس کے بعد سے حازم نے چہرہ موڑ کر اپنے سے 2 انچ کے فاصلے پر بیٹھی علیشا کو دیکھا تھا، جس کی آنکھوں میں واضح خفگی تھی۔ اس کی صاف رنگت میں دھوپ کی تمازت سے سرخیاں گھلی ہوئی تھی۔ پیشانی پر جدید ہیئر کٹ کے باعث کٹے بالوں کی چھوٹی چھوٹی لٹیں لاپرواہی سے بکھری سے خوب سوٹ کر رہی تھی۔ کیا کیا مجھے معافی نہیں مل سکتی؟ حازم اس کے ساتھ کیے گئے اپنے گزشتہ تلخ رویے پر دل سے شرمندہ تھا اور وہ اب اس کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ علیشا کو اس کی بات سن کر گہرا جھٹکا لگا تھا۔ کیا اس کے کانوں کو سننے میں کوئی غلطی ہوئی تھی یا اللہ نے اس کی دعائیں سن لی تھی؟ کس چیز کی معافی حازم؟ تم نے تو کچھ غلط کیا ہی نہیں تھا۔ تم نے تو کبھی کچھ غلط نہیں کیا۔ اپنی حیرت پر قابو پاتی وہ اپنے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرتی سزائیہ لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ میں تم سے بہت شرمندہ ہوں علیشا، میں نے ہمیشہ تمہاری ذات کی نفی کی ہے، تمہاری انسلٹ کی ہے اور تمہارا دل دکھایا ہے۔ کیا تم مجھے معاف کر کے یہ سب بھول کر میرے ساتھ ایک نئی شروعات نہیں کر سکتی؟ آئی پرومس میں تمہیں اب کبھی ہرٹ نہیں کروں گا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھامتا وہ لجاجت بھرے لہجے میں اس سے التجا کر رہا تھا، جس پر علیشا تو اس کے لہجے، اس کے لفظ اور اس کے اندر
اور اس کے انداز پر کہیں ٹھہر سی گئی تھی. اسے اپنی قسمت کی صنعت پر یقین نہ آیا. تشکر کے کئی آنسو اس کی آنکھوں میں جمع ہوئے تھے. اور تمہاری محبت؟ بے یقینی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے ورندی ہوئی آواز میں جیسے اس کے دل کو ٹٹول رہی تھی، جیسے وہ ہر طرح سے تسلی کرنا چاہتی تھی. وہ محبت نہیں تھی لیشا، میرا وہم تھا جو کہ اب ختم ہو گیا ہے. میں اب سے صرف اس سے محبت کرنے والا ہوں جو مجھ سے بچپن سے محبت کرتی ہے اور جسے اللہ نے میری زندگی میں میرا ہم سفر بنا کر بھیجا ہے. اس کے گال پر بہہ جانے والے ایک خاموش آنسو کو اپنی انگلی کے پور سے چنتا ہوا وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر آسودگی سے مسکرایا تھا. اس کی باتیں علیشا کے ویران پڑتے دل کو آباد کر گئی تھی، انہیں خوشیوں کی نوید سنا گئی تھی. تم نے میری اور میری محبت کی بہت تذلیل کی ہے حازم، جس کی معافی تمہیں اتنی آسانی سے نہیں ملے گی. تم اپنی کوشش جاری رکھو، جس سے میرے لیے فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی کہ تم کتنے سدھر گئے ہو، جس کے بعد ہی بات آگے بڑھے گی. اس کی آنکھوں میں سے نظریں اس کی آنکھوں میں نظر آتی سچائی پر تو اس کا دل کب کا ایمان لا چکا تھا، مگر وہ حازم کو اتنی آسانی سے بخشنے والی نہ تھی. تبھی اپنے لہجے کو ذرا سنجیدہ بناتی وہ کسی استانی کی طرح سے سزا سناتی، اپنی مسکراہٹ چھپاتی چار پائی پر پڑی کتاب اٹھا کر نیچے کی جانب بڑھ گئی. حازم اس کی بے اعتباری پر اپنا سا منہ لے کر رہ گیا، جبکہ علیشا اسے اپنے کیے کی معافی مانگنے کے بعد اس کا دل اب پرسکون تھا. وہ جو ایک بے چینی اضطرابی اس کے رگ و پے میں ابسی اسے دن رات بے کل کر دیتی تھی، اب وہ اس کھلی فضا میں کھل کر سانس لے پا رہا تھا اور یہ احساس بہت تسلی بخش تھا. مجھے تو لگا تھا کہ میری ہونے والی ساس بہت سویٹ ہیں. تمہارے ساتھ آنٹی کا سلوک دیکھ کر یار مجھے تو بڑا ہی ڈر لگ رہا ہے. نیام نے صدمے سے چیئر کی بیک پر سر گراتے ہوئے مایوسی سے کہا. ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ سچ میں بہت سویٹ ہیں. میں نے ان کا اعتبار توڑا ہے، ان سے جھوٹ بولا ہے، انہیں اتنے ٹائم دھوکے میں رکھا ہے. مجھ سے ان کا ناراض ہونا بنتا ہے، جبکہ تم تو سچ میں اس گھر کی ہونے والی بہو ہو. تم سے وہ بہت پیار کرتی ہیں. اسرا نے اسے سمجھانا چاہا. نیاب اپنی مدر کے ساتھ آج ان کے گھر آئی تھی. رمیسا بیگم کا بی پی 2-4 دن سے ہائی تھا، جس پر نیاب بہانے سے اپنی مما کے ساتھ یہاں ان کا حال پوچھنے آئی تھی، جبکہ اصل مقصد تو اس کا اپنی بیسٹی سے ملنا تھا. کیا مطلب کہ میں سچ میں ہونے والی بہو ہوں؟ تو کیا تم اس گھر کی بہو نہیں ہو؟ نیاب کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی، تبھی اس کی بات اچکتے ہوئے ناسمجھی سے پوچھ رہی تھی. یہی سمجھ لو، اسرا نے ایک سرد سانس خارج کرتے ہوئے کہا اور ذرا سا جھک کر اپنے پیروں میں کھیلتے خرگوشوں میں سے ایک سب سے ایکٹیو خرگوش کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھا. اب یہ کون سی نئی بکواس ہے؟ کیا تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ اب کون سے اثرات ہیں جو میں نہیں جانتی؟ نیام نے اس کی لاپرواہی سے کہنے پر اپنی پیشانی پر 10 بل ڈالتے ہوئے اسے گھورتے ہوئے پوچھا، جو کہ اپنی گود میں خرگوش کو بٹھائے اس کی پیٹھ سے ہلانے میں مگن تھی، جیسے اس کی زندگی میں کچھ ہوا ہی نہ ہو. ہاں ایسا کچھ ہے جو اسے ابھی کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن میں ابھی تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی. ایک ہفتہ رک جاؤ، پھر سب کو خود ہی سب پتہ چل جائے گا. اسرا نے بغیر اس کی آنکھوں میں دیکھے یوں ہی مصروف انداز میں کہا. پتہ نہیں تم کب سدھرو گی اسرا، اور یہ تمہاری خاموشی مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے. نیاب نے افسوس سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کڑ کر کہا. اسرا عالم ضرور کوئی بہت بڑی چیز کوئی سے چھپائے بیٹھی تھی، کوئی طوفان نہیں. اپنے فضول اندازے اپنے پاس رکھو. اسرا نے اس کو خود کو مسلسل گھورنے پر لاپرواہی سے کہا. ہاں دیکھ لوں گی میں، اور تم اس خرگوش کو چھوڑو بے وقوف لڑکی. انٹرنیٹ پر اپنی روٹی ساسو ماں کو منانے کے طریقے ڈھونڈو جس سے تمہیں کوئی فائدہ بھی ہو. اگر اللہ نے اتنی محبت کرنے والا ہینڈسم ترین مفت میں شوہر دے دیا ہے تو تھوڑی سی محنت تم بھی کر لو اور جا کر اس کی ماں کو منا لو تاکہ تمہارا گھر خراب نہ ہو. نیام نے اس کے شانے پر ہاتھ مارتے ہوئے اسے کسی سیانی دادی اماں کی طرح مشورہ دیتے ہوئے لاپرواہی پر کوستے ہوئے کہا. میری بے گناہی ثابت ہو جائے جس سے شاید ان کی ناراضگی مجھ سے کچھ کم ہو. اس سے پہلے اگر میں کچھ کہوں گی تو وہ اعتبار نہیں کریں گی، کیونکہ میں نے ان کی نظروں میں اپنا مقام کھو دیا ہے. اسرا نے نیاب کے مشوروں پر سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جس پر ایک پل کو نیاب بھی سیریس ہوئی تھی. انشاءاللہ دیکھنا وہ وقت بھی دور نہیں جب تم اپنی اس جنگ میں کامیاب ہوگی. میں تو ہر روز تمہارے لیے دعا کرتی ہوں. نیام نے اس کے شانوں کے گرد باہیں پھیلاتے ہوئے اسرا کی اداسی کو اپنے دل پر محسوس کیا تھا، تبھی اسے بہلانے کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے ہلکے پھلکے لہجے میں بولی تھی. انشاءاللہ. اسرا نے زیر لب کہا تھا اور اس کے شانے پر سر رکھتے ہوئے چند ثانیے کے لیے اپنی دکھتی ہوئی آنکھیں موندی. رمیسا بیگم اس کی جانب دیکھ بھی نہیں رہی تھی اور ان کی ناراضگی کے گراف کو دیکھتے ہوئے اسرا کو لگتا تھا کہ اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں ایک مہربان عورت کو کھو دیا ہے. وہ دونوں یہاں تک دیر بیٹھی اکیلی باتیں کرتی رہی تھیں. نیاب کے آ جانے سے اسرا کے دل پر پڑا تنہائی کا بوجھ بہت حد تک کم ہوا تھا. ملازمہ نیاب کو لنچ پر بلانے کے لیے آئی تھی، تب جا کر انہیں وقت کا احساس ہوا تھا. وہ دونوں اندر کی جانب بڑھ گئیں، جبکہ باہر گھاس پر اسرا کے خرگوش بے فکری سے ادھر ادھر گھومتے اپنے کھیل میں مگن تھے. جمعرات کی شام منظور شاہ کو اسد سمیت اس کے آفس سے گرفتار کر لیا گیا تھا، جس سے گویا کچھ گھنٹوں کے لیے پورے شہر میں ہلچل مچ گئی تھی. سحر اسرار اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اس کے آفس پہنچا تھا اور اسے پروفیسر کے کیس میں گرفتار کیا تھا.
اسد کو اس مرڈر کیس میں برابر کے شریک ہونے کے جرم میں اس کے ساتھ ہی گرفتار کیا گیا تھا۔ پولیس ان دونوں کو باقی مجرموں کی طرح گھسیٹتی ہوئی ان کے آفس سے لے کر گئی تھی اور انہیں لے جا کر وین میں ڈالا تھا۔ منظور شاہ اور اسد بالکل اس اقدار کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ دونوں بیچ تاپ کھاتے ہوئے انہیں دھمکیاں لگاتے ان کے ساتھ کھینچتے چلے جا رہے تھے، مگر ساحر کے چہرے کے سر تاثرات میں 19-20 کا بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ پورا میڈیا پولیس اسٹیشن کے باہر کھڑا اس گرفتاری کو رنگ برنگے لفظوں میں کیمروں کے سامنے بیان کر رہا تھا۔ منظور شاہ اور اسد کو لاتے ہی لیدہ لیدہ جیل میں بند کیا گیا تھا۔ وکیلوں کی ایک فوج ان کی ضمانت کو ان کے سرہانے کھڑی تھی، جبکہ ساحر ان سب کو اگنور کرتا اپنے آفس میں چلے گیا۔ اے آئی جی صاحب کو اوپر سے مختلف عہدوں پر فائز افسروں کے فون آ رہے تھے جو کہ اس کے ساتھ شامل تھے، جبکہ اس بار یاسر صاحب نے بھی ہر طرف سے کان لپیٹ لیے۔ وہ مکمل طور پر ساحر کے ساتھ تھے، یعنی حق اور انصاف کے ساتھ تھے۔ پورا پولیس اسٹیشن کچا کچ لوگوں سے بھرا پڑا تھا، یوں لگتا تھا کہ آج یہاں لوگ کا سیلاب آ گیا ہو۔ سحر مغرب کی نماز پڑھ کر پولیس اسٹیشن میں ہی ایک طرف بنی مسجد سے واپس لوٹا تو اس منظور شاہ کے آدمی کو یوں پولیس اسٹیشن میں گھسے دیکھ اس کا دماغ خراب ہوا تھا۔ ٹیبل پر جھکے 8-10 لوگ جو کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، تمہیں میں نے جو وائس ایڈٹ کرنے کو دی تھی کیا وہ ریڈی ہیں؟ سہار نے اس کی بات پر سر جھٹکتے ہوئے سے اپنے کام کا پوچھا۔ سہار اسرار کو اپنے 3 ماہ کی محنت پر پختہ یقین تھا، اس کا شکار اب اس کے پاس تھا اور اسے کسی قیمت پر بھی اپنے شکنجے سے بچ کر نکلنے نہیں دے سکتا تھا۔ یس وہ ریڈی ہیں۔ رافع نے پرجوشی سے ایڈٹ کیا وہ وائس نوٹ نکال کر اسے پلے کرتے ہوئے ساحر کو سنایا، جس پر ساحر کے چہرے پر فتح مندی سے ایک مسکراہٹ آ ٹھہری تھی۔ گڈ، اب تمہیں یہ سب آپس میں کتوں کی طرح لڑتے نظر آئیں گے اور ہم ان کی لڑائی میں اپنا ہی کام بآسانی کر گزریں گے۔ یہ سب لوگ جو باہر اس کی ضمانت کو جمع ہیں، یہ سب دکھاوا کر رہے ہیں، جھوٹے دلاسے دے رہے ہیں، جبکہ ان میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ باہر نکلے، کیونکہ اندر سے یہ سب ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہیں۔ ہمارے سارے ثبوت ریڈی ہیں، کل منظور شاہ کو گواہوں اور ثبوتوں کے ساتھ کورٹ میں پیش کیا جائے گا اور 1-2 پیشی میں ہی یہ کیس ڈسمس ہو جائے گا۔ سہار نے پیپر ویٹ کو ہاتھ میں گھماتے ہوئے جیسے لمحوں میں اس کیس کا نقشہ کھینچتے ہوئے اسے حل کیا تھا۔ رافع نے اس کی بات سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ان کے پاس اتنے ٹھوس ثبوت موجود تھے کہ منظور شاہ کے ساتھ نسلیں اب اسے باہر نہیں نکال سکتی تھی۔ سہار نے پچھلے 3 مہینوں میں آہستہ آہستہ کر کے ان کے آپس میں چپکلشیں اتنی بڑھا دی تھی کہ وہ لوگ باقاعدہ ایک دوسرے کے دشمن بنے بیٹھے تھے، بظاہر ایک ٹیم میں نظر آنے والے اندر سے ایک دوسرے کے جان کے دشمن بنے بیٹھے تھے، اور یہ سب اس کے پلان کے مطابق ہو رہا تھا۔ وہ اس کیس کو لے کر بہت کلیئر تھا، اب جانے قسمت اس کھیل میں اس کا ساتھ دینے والی تھی یا کوئی نئی مصیبت اس کھیل میں اس کی منتظر تھے۔ میں کل صبح لاہور جا رہی ہوں کچھ دنوں کے لیے۔ میں کل صبح لاہور جا رہی ہوں کچھ دنوں کے لیے۔ تایا جان دکانوں کے مال کا حساب کتاب کرنے میں مصروف تھے جب فاطمہ ہلکی سے دستک دیتی ہوئی اسٹڈی روم میں داخل ہوئی۔ چھوٹے تایا بھی وہیں ان کے پاس موجود تھے۔ فاطمہ کی اطلاع دینے پر دونوں نے اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ تم لاہور کس کے پاس جا رہی ہو؟ وہاں کون ہے تمہارا؟ بڑے تایا کی پیشانی پر 2 بل نمودار ہوئے تھے۔ وہ ہاتھ سے بال پن چھوڑتے ہوئے فاطمہ کی سنجیدگی بھرے اسپاٹ چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے بولے۔ فاطمہ کا لہجہ انہیں عام دنوں کی نسبت آج کچھ الگ اور مضبوط لگا۔ وہاں میری اکلوتی اولاد ہے، کل اس کی کیس کی پہلی سنوائی ہے اور میں وہاں اپنی بیٹی کے پاس جا رہی ہوں۔ اس کے مجرموں کو سزا ملتے میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ فاطمہ نے مضبوط اور نڈر لہجے میں ان دونوں کو دیکھ کر کہا، جن کے چہروں پر اسرا کا نام سنتے ہی ناگواری اود آئی تھی۔
تم اس وغیرہ سے رابطے میں تھی؟ تم اتنے وقت سے ہمیں دھوکہ دیتی رہی؟ تایا جان کی آواز ازحد غصے سے بلند ہوئی تھی۔ وہ حیرانی سے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولے تھے، خبردار، اگر آج کے بعد آپ نے میری بیٹی کو گالی دی، بغیرت وہ نہیں آپ لوگ ہیں جو صرف نام کے مرد بنے پھرتے ہیں، جو لوگوں کی چار باتیں سن کر اپنے خون سے دستبرداری دے دیتے ہیں۔ مردوں کے نام پر دھبا ہیں آپ لوگ، اور جس خاندانی عزت کی خراب ہونے کا الزام آپ میری بیٹی کو دیتے آئے ہیں نا، آپ کی وہی عزت بہت جلد آپ لوگوں کو واپس مل جائے گی۔ فاطمہ تو ان کے اسرا کو گالی دینے پر تڑپ ہی گئی تھی، اس لیے اس بار بغیر کوئی لحاظ رکھے انہیں ان کے الفاظ لوٹا گئی، جس پر وہ دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ تم اپنے ہوش و حواس میں تو ہو فاطمہ؟ کس کی شے پر تمہاری اتنی زبان چل رہی ہے؟ ایک بات ہماری بھی کان کھول کر سن لو، اگر تم نے ایک قدم بھی اس گھر سے باہر نکالا تو تمہارے لیے اس گھر کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہوں گے۔ بڑے تایا نے صاف صاف وارننگ دیتے ہوئے اسرا کی حمایت کرنے پر انجام سے آگاہ کیا تھا۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ میں ہر حال میں اپنی بیٹی کا ساتھ دوں گی، اور ایسے گھر میں میرا دم گھٹتا ہے جہاں میری اولاد کی جگہ نہ ہو، اس لیے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ فاطمہ حتمی لہجے میں اپنا فیصلہ سنا کر کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ بڑے تایا نے غصے سے سامنے ٹیبل پر پڑے سارے رجسٹر ہاتھ مار کر زمین بوس کیے تھے۔ وہ اسے ایسے کیسے یہاں سے جانے دیتے؟ جبکہ فاطمہ کا اٹل لہجہ انہیں کہیں پر دبتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ فاطمہ کی باتیں ان کا خون کھلا رہی تھی، جس پر وہ چاہ کر بھی ضبط نہیں کر پا رہے تھے۔ اسرا پروفیسر کے مرڈر کی چشمدید گواہ تھی، جسے عدالت میں پیش کیا گیا تھا، اور پھر وہاں سے رمشا مرڈر کیس کھلتا تھا جس کا اس پر الزام تھا۔ عدالت میں یہ سب دہراتے ہوئے اسرا عالم کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، جبکہ وہ اس مکرو انسان کو اپنے سامنے دے کر ضبط کھوتے ہوئے چلا چلا کر اس کا ایک ایک کیا ظلم بتا رہی تھی۔ اس کی ساری زندگی تباہ کر دی گئی تھی، اس شخص نے، اس کے کالے کرتوتوں نے اس سے معاشرے میں سر اٹھا کر جینے کا حق چھین لیا گیا تھا۔ اسرا کو لگا کہ اگر وہ آج نہ بولی تو کبھی خود پر گزری قیامت کی کہانی زبان پر نہیں لا پائے گی۔ اس کا تنفس غم و غصے سے بری طرح پھول گیا تھا۔ رافع، حاشر اور نیاب کی فیملی بھی وہاں موجود تھی۔ نیاب تو باقاعدہ اسرا کو اس تکلیف سے گزرتے دیکھ خود کو رونے سے روک نہیں پائی تھی۔ اسے بھی وٹنس کے طور پر وٹنس باکس میں بلایا گیا تھا، اور اس نے گواہی دی تھی کہ اس دن اسرا لائبریری میں اس کا پرس لینے ہی گئی تھی۔ یہ سب دہراتے دیکھ یوں لگتا تھا کہ اس کا دردناک ماضی پھر سے کھل گیا تھا، جس نے اسرا عالم کو ذہنی اذیت پہنچائی تھی۔ منظور شاہ کے وکیل سے جب کچھ اور نہ بن پڑا تو اس نے اسرا اور ساحر کے رشتے کو درمیان میں لاتے ہوئے اسرا کی کردار کشی کرنا شروع کر دی، جس پر کب سے یہ سب خاموشی سے سنتا ساحر اسرار کسی بھوکے شیر کی طرح دھاڑا تھا، اور وکیل کو اپنا منہ سنبھال کر بات کرنے کو وارن کیا تھا، جس پر وکیل تو ایک پل کے لیے گڑبڑا کر رہ گیا۔ کمرہ عدالت میں ماحول خوب گرما گرم ہو گیا تھا۔ منظور شاہ کے پاس ان سب سے بری ہونے کا کوئی ثبوت نہیں رہا تھا۔ وہ پھنس گیا تھا۔ عدالت نے منظور شاہ کو 2 دن تک اپنا کوئی گواہ یا اپنے حق میں کوئی ثبوت پیش کرنے کا چانس دیا تھا، جس کے بعد عدالت کیس کا فیصلہ سنانے والی تھی۔ عدالت برخاست کر دی گئی۔ سب لوگ آہستہ آہستہ باہر نکلنے لگے۔ رافع کو سخت سیکیورٹی میں منظور شاہ اور اسد کو جیل لے جانے کا حکم دیتا ہوا وسرا کی جانب متوجہ ہوا تھا، جس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی۔ نیاب اسے اپنے ساتھ لگائے چپ کروا رہی تھی، جبکہ وہ تو جیسے اس رات کے بارے میں سب کچھ دہرا کر پھر سے بکھر گئی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں واضح لرزش تھی۔ حاشر بھی اسرا کی حالت دیکھ کر پریشان ہوا تھا، اور اس کے قریب پانی کی بوتل تھامے اسرا کو زبردستی پانی پینے کا کہہ رہا تھا، جس پر وہ مشکل اسرا نے 1 2 گھونٹ ہی بھرے تھے۔ تم لوگ چلو، میں اسرا کو لے کر آتا ہوں۔ حاشر اور نیاب کی فیملی کو اس کے پاس جمع دیکھ کر وہ سنجیدگی سے بولا تھا، جس پر نیاب اسرا کو اپنا خیال رکھنے کا کہتی اپنی فیملی کے ساتھ باہر نکل گئی۔ حاشر بھی پریشانی سے اس کے پیچھے ہی نکل گیا تھا۔ پورے کورٹ روم میں سناٹا چھایا ہوا تھا، صرف اسرا کی سسکیاں تھی جو اس کے اندر کی اذیت کو بیان کر رہی تھی۔ وہ ہولے ہولے لرز رہی تھی، اس کا غم بہت بڑا تھا۔ اس کے پاس گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھا تھا۔ شش، کام ڈاؤن، سب ٹھیک ہے، اسے سزا ملے گی اور تم ہر الزام سے باعزت بری ہوگی۔ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھامے وہ بہت محبت سے اسے سمجھا رہا تھا، جس پر اسرا نے اپنا آنسوؤں سے تر چہرہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ میں اسے جان سے مار دینا چاہتی ہوں، یہ سزا بہت کم ہوگی جو یہ عدالت اسے دے گی۔ اسرا عالم کو تو یہ عدالت باعزت بری کر دے گی، مگر میرے بابا، وہ تو واپس نہیں آئیں گے۔ اس کی وجہ سے میرے بابا اس دنیا سے چلے گئے۔ میں اپنے ہاتھوں سے اس کی جان لینا چاہتی ہوں، اسے دردناک موت دینا چاہتی ہوں۔ اس درندے نے میرا سب کچھ چھین لیا مجھ سے، مجھے برباد کر دیا۔ اسرا جا اسرا اسے آج اپنے سامنے دیکھ کر جس کرب و اذیت سے گزر رہی تھی، اس کا اندازہ اس کے چہرے سے جھلکتے غصے سے لگایا جا سکتا تھا۔ وہ پاگل ہو رہی تھی اپنے سب سے بڑے مجرم کو اپنے سامنے دیکھ کر، جسے دیکھ کر اسے اپنا ایک ایک خسارہ یاد آ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اسے سب سے دردناک موت دے۔
میں ہوں نا، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ ظالم کو سزا دلوایا کرتے ہیں، نہ کہ اس کے گندے خون سے اپنے ہاتھ رنگتے ہیں۔ وقت تمہارے سارے زخم بھر دے گا، بس تم اپنی جنگ لڑو اور اسے میں فتح پاؤ۔ ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ میری بیوی بہت بہادر ہے، جو کسی منظور شاہ اور اس کی بکواس سے نہیں ڈرتی۔ مجھے تم پر فخر ہے۔ اس کی گردن کو چھوتی گئی والا لٹک اس کے کان کے پیچھے رستے ہوئے وہ گویا کوئی سور بھونک رہا تھا، جسے اسرا عالم جب تک اسے دیکھتی گئی۔ اس انسان کے الفاظ پور محبت میں ڈوبے سیدھا اس کے دل میں اترتے تھے۔ وہ اس کے لفظوں کے سحر میں جکڑ جاتی تھی، جس کے بعد دل اور دھڑکنے صرف اسی کے گنگایا کرتے تھے، اور اسرا عالم کا خود پر اختیار نہیں رہتا تھا۔ آپ کا یہ احسان میں کبھی نہیں اتار پاؤں گی، وہ براہ راست اپنے مہربان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تشکر بھرے لہجے میں بولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ساحر کے لیے بے تحاشا عزت اور چاہت تھی، جسے شاید کسی لفظوں کی اظہار کی ضرورت نہیں تھی۔ میں جو بھی کر رہا ہوں یہ میرا فرض ہے، اور شوہر کبھی اپنی بیویوں پر احسان نہیں کیا کرتے۔ میاں بیوی میں صرف محبت ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے، ایک دوسرے کی پرواہ ہوتی ہے۔ احسان نام کی اس رشتے میں کوئی گنجائش نہیں۔ اس لیے دوبارہ یہ الفاظ میں تمہارے منہ سے کبھی نہ سنوں۔ اس کے سر پر سیاہ چادر کا کونا درست کرتے ہوئے وہ اسے باور کروانے والے لہجے میں بولا تھا، جس پر اسرا کا دل اس شخص کی محبت دیکھ جھکا تھا۔ وہ اسے بار بار اپنے مابین رشتے کا حوالہ دیتے ہوئے احساس دلاتا تھا، جس پر اسرا کے دل میں ایک ہونک سی اٹھتی تھی۔ سحر اسرار وہ گوہر نیام تھا جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ یہ قیمتی شخص اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا تھا، جس کی واحد حقدار اسرا عالم تھی۔ اس کی باتوں پر یک ٹک اسے دیکھے گئی، جب اس کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں تھامتا ہوا آنکھوں پر چورس فریم کی سیاہ شیڈز لگاتا اس کے گرد اپنے بائیں بازو کا حصار بناتے ہوئے اس لیے عدالت سے باہر نکلا تھا، جہاں میڈیا کا سیلاب آیا ہوا تھا۔ ان دونوں کو باہر آتا دیکھ کئی کیمروں کا رخ ان کی جانب ہوا تھا۔ ساحر مکمل یونیفارم میں ملبوس، آنکھوں پر سیاہ شیڈز لگائے اسرا کو اپنے حصار میں لیے بغیر ان کے کسی سوال کا جواب دیے آگے بڑھ رہا تھا۔ کانسٹیبل لوگوں کو ان کے سامنے سے ہٹاتے ہوئے ان کے لیے راستہ بنا رہے تھے، جبکہ اسرا پورے وائٹ دھاگے کی کڑھائی والے نفیس سے جوڑے میں ملبوس، سر پر سیاہ شال اوڑھے، اس کی سنگت میں چلتی کوئی موم کی گڑیا ہی لگتی تھی، جو اس شاندار مرد کی ہمراہی میں چلتی بڑی مکمل اور نمایاں لگ رہی تھی۔ میڈیا نے دھرا دھر ان کے ایک ساتھ چلتے ہوئے کئی تصویریں کھینچی تھی۔ ساحر اس لیے اپنی گاڑی کی طرف آیا تھا، جس کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ڈرائیور اسے دیکھ کر فوراً باہر نکلا تھا۔ ساحر نے اسرا کو فرنٹ سیٹ کا ڈور کھول کر گاڑی میں بٹھایا تھا، اور خود دوسری طرف سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے وہاں سے نکلا تھا۔ اسرا نے پرسکون سی ہوتی سیٹ کی پشت پر سر ٹکاتے ہوئے اپنی آنکھیں موند لی تھی۔ اس کی روح خود بخود ہلکی ہو گئی تھی۔ کب سے روح پر بڑا ایک بھاری بوجھ اسے آج خود پر سے سرکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اپنے اندر کا سارا غبار نکال کر اب سے سانس لینے میں آسانی ہو رہی تھی، جو کہ سب اس کے ساتھ بیٹھے شخص کی بدولت تھا، جس کا بدلہ تو وہ کبھی مر کر بھی نہیں دے سکتی تھی۔ اس کے لیے کچھ کرنا تو دور کی بات، وہ مستقبل میں اپنے عمل سے اس قیمتی انسان کو توڑنے والی تھی، جو کہ انجانے میں ہی اسرا عالم سے سرزد ہونے والی سب سے بڑی غلطی ثابت ہونے والی تھی۔ جاری ہے۔